کے فضل اور احسان اور اس کے کرم اور مہربانی سے اس وقت کی یہ مختصر سی مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس کے منعقد کرنے میں جن ہمارے بھائی یا بزرگ کا شوق اور ان سے جن دوسرے بزرگوں نے مطالبہ کیا اور اس مطالبے کے نتیجے میں یہ مجلس منعقد ہوئی، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ دنیا میں گیدرنگیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کہیں گیدرنگ ہوتی ہے شادی کا فنکشن ہے، کہیں گیدرنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو گئی تو تعزیت ہوتی ہے، ایک گیدرنگ وہ بھی ہوتی ہے جس میں ہم کو جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، کہیں کھیل ہوتا ہے، وہاں بہت سارے نوجوان لڑکے جمع ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں فیلڈ کے اندر، کہیں کوئی دوسرے موضوعات کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا جمع ہونا مختلف مقاصد کے لیے ہوا کرتا ہے، اور بہت دفعہ جمع ہونا جرموں کے لیے ہوتا ہے، اور انسان اس کو جرم سمجھتا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے، مگر وہ اس کو جرائم نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تفریحات۔ کرسمس کے دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک پر حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ خاتون جس کو کسی مرد نے کبھی ٹچ نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی پاکیزہ شخصیت جنہوں نے کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا، ان کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں کرسمس کے دن اور دنیا کے سارے گندے کام کرتے ہیں۔ اور صرف وہی نہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، اس میں بعض دفعہ بہت نادان مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ان کو دراصل وہی جرائم کرنے ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں تفریح کرنا، یہ ہمارا حق ہے، اور ان جرائم کرنے کے لیے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آج ہی صبح مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک گھر میں دو میاں بیوی یا دو میں سے ایک بوڑھا انسان یا بوڑھی عورت کووڈ کا شکار ہے، اور اس کا بیٹا باہر کے ملک میں چلا گیا نیو ایئر فنکشن منانے کے لیے۔ آج صبح مجھے کہتا ہے جس انسان کے گھر میں کووڈ پیشنٹ ہے، بڑھیا ماں، اس کے بیٹے کو کیا سوجھی کہ میں نیو ایئر منانے کے لیے باہر جاؤں گا۔ اس ایسی صورتحال کے اندر ہمارا یہاں جمع ہونا، یہ ہماری گیدرنگ نہ دعوت ہے، نہ فنکشن ہے، نہ کھیل تماشا ہے، بلکہ خالص تعمیری مجلس ہے، تعمیر و تطہیر، جس میں صرف کنسٹرکشن کی بات ہے، جس میں صرف سدھار اور اصلاح کی بات ہوگی، جس میں صرف جائزہ لینے کی بات ہوگی۔ لہذا ہم بہت اچھی پہلے ہی اپنی نیت کو کلیئر کر لیں۔ نیت کلیئر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر مجھے کہے گا مجھے وہ فالو کرنا ہے، مجھے وہ ماننا ہے۔ وہ دوائی کھانے کو کہے گا تو دوائی کھاؤں گا، پرہیز بتائے گا تو پرہیز کروں گا، ٹیسٹ کرنے کو کہے گا تو ٹیسٹ کروں گا، ایڈمٹ ہونے کو کہے گا تو وہ بھی کروں گا، اور اگر کسی دوسرے ہسپتال میں جانے کو کہے گا تو وہ بھی کروں گا، اور اگر کسی اور ڈاکٹر کو کہے گا تو وہ بھی، اور اگر اس نے کہا 2 دن آپ کو فاقہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا سٹی سکین کرنا پڑے تو وہ فاقہ بھی کر لوں گا، کپڑے چینج کرنے ہوں گے تو وہ بھی کروں گا۔ وہاں انسان مکمل سرنڈر کرتا ہے اپنے ڈاکٹر کے سامنے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کا ٹیچر رہا ہے اور ڈاکٹر اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، مگر اس وقت یہ اس کا پیشنٹ ہے تو اس کو اپنی گردن نیچے رکھنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہیں گے مجھے وہ کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں سوچے گا کہ میں تو اس کا ٹیچر رہا ہوں، مجھے فالو کرنا ہے یا اس کو فالو کرنا ہے، گائیڈ مجھے کرنا چاہیے اس کو کرنا چاہیے۔ تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں ٹیچر تھا کلاس روم میں، یہاں تو یہی میرا گائیڈ ہے، جو کچھ مجھے کہے گا مجھے کرنا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو عقل کے خلاف،
عقل کے خلاف، اس وقت بھی پیشنٹ یہ کہے گا مجھے وہی بات ماننی ہے جو ڈاکٹر کہے گا، چاہے میری عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات ہماری عقل کے خلاف ہے مگر میڈیکل کے مطابق وہی کرنا ہے۔ ایک آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی پتھر کے ساتھ، ناخن اکھڑ گیا اور پاؤں میں سخت درد ہو گیا، سخت درد ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کہتا ہے اتنا تمہیں سخت درد ہو رہا ہے، میں پین کلر انجیکشن کرتا ہوں اور وہ رگ میں کروں گا یا مس میں کروں گا۔ ہماری عقل کہتی ہے درد مجھے انگوٹھے میں ہے تو انجیکشن وہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہے گا آپ کی عقل وہی کہتی ہے، ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے۔ آپ کو اپنی عقل کی بات نہیں کرنی، ہماری میڈیکل کی بات ماننی ہے وہی۔ اب میں کہوں گا صاحب مجھے سمجھائیے پہلے، درد تو ہے میرے انگوٹھے میں، تو انجیکشن سے درد ختم ہوگا تو درد جہاں ہے وہیں انجیکشن ہونا چاہیے تاکہ وہیں درد قابو ہو جائے۔ آپ یہاں کر رہے ہیں، یہاں کا وہاں کا کنیکشن ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کنیکشن ہے، سارا میڈیکل یہی بتاتا ہے، آپ اپنا فلسفہ، آپ اپنی عقل کے تجربات وہیں رکھو، آپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو انسان وہاں وہی کرے گا جو ڈاکٹر کہتا ہے۔ اب ڈاکٹر پرہیز کرنے کو کہے گا تو انسان پرہیز بھی کرے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب بھی انسان کسی ایسی مجلس میں پہنچے جہاں دین کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، تعمیر کی بات ہو، تطہیر کی بات ہو، تو وہاں بولنے والے کو بھی اپنی نیت ٹھیک اچھی کرنی چاہیے کہ میں بہتر سے بہتر باتیں، مفید سے مفید باتیں بہت پیارے انداز میں، میٹھے لہجے کے ساتھ اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں گا، اور سننے والے جو ہیں وہ بھی اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ اگر اس میں کوئی ہمارے کام کی چیز ہے تو ہم وہ سنیں گے، اور اگر فالو کرنے کی بات ہوئی تو فالو کریں گے، اور اگر یہ ایسی چیز بتا رہا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہم بچے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم بچے ہوئے نہیں ہیں تو یہ چونکہ بتا رہا ہے تو ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ اس جذبے کے ساتھ آدمی جب سنتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ حفظان صحت کا پروگرام کیا جا رہا ہو کسی انسٹیٹیوٹ میں اور ہم وہاں بیٹھ کر کے سنیں تو حفظان صحت کے اصول بتانے والا کہے گا صاحب آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہم وہاں بہت دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھیں گے اور بعد میں کرنے کی کوشش کریں گے، کرنا بھی چاہیے۔ صحت کے بچاؤ کے لیے حفظان صحت کا ماہر جو کچھ بتائے گا کرنا ہے اس کو کرنا چاہیے، جو کچھ بتائے گا بچنا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی سکول میں، کسی ادارے میں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں سے فارم منگاتے ہیں اور ان کے وہاں ٹرمز اور کنڈیشنیں معلوم کرتے ہیں۔ وہاں جو لکھا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ سرٹیفکیٹس لائیں گے، یہ ڈاکومنٹس لائیں گے، اس طرح سے ٹائمنگ کے پاس آئیں گے، اور آپ جب اندر آئیں گے تو اب یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں، وہ تمام چیزوں فالو کر کے ہم اندر جائیں گے کیونکہ بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ اسی طرح سے کہیں ملازمت لینی ہو اور وہاں انٹرویو دینا ہو تو انٹرویو دینے کے لیے جو بھی انہوں نے فارم میں کنڈیشنیں لکھی ہوں گی وہ ساری کنڈیشنیں پوری کر کے پھر جائیں گے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہو وہ فائدے کی چیز اگر ہے تو بہت اچھی یاد رکھنی چاہیے، اور عمل کرنے کی چیز ہے یا بچنے کی چیز ہے عمل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کبھی تو بتانے والا بتاتا ہے یہ چیزیں کرنے کی ہیں، اور کبھی بتانے والا بتاتا ہے یہ چیزیں بچنے کی ہیں، یعنی بچنے کی چیزیں بتائے گا یا کرنے کی چیزیں بتائے گا۔ اس کو ہم اسلامی ٹرموں میں کہتے ہیں یا تو وہ فرائض بتائے گا یا محرمات بتائے گا۔ فرائض کا مطلب ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، انہوں نے جو چیز ہم پر لازم کی ہیں وہ فرض ہیں، وہ یہ ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، انہوں نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں حرام وہ یہ ہے۔ تو بیان کرنے والا یا تو فرائض بولے گا اور یا پھر بیان کرنے والا یا تو بیان شدہ چیزیں، حرام چیزیں بولے گا۔ سننے والے کو چاہیے، بولنے والے کو بھی چاہیے اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جن فرائض کو بول رہا ہے اپنا جائزہ بھی لیتا رہے کہ میں اس پر عمل کر بھی رہا ہوں یا نہیں، اور جن چیزوں کو وہ حرام بول رہا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھے کہ وہ اس وقت خود بچا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر بچا ہوا ہے تو بہت اچھا، اور اگر بچا ہوا نہیں ہے، کوتاہی ہو رہی ہے تو آگے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر جذبہ یہ ہوتا ہے سننے کے تو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع شروع کرتا ہوں۔ ظاہر ہے انسان کو جب کہیں گفتگو کرنی ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں کس ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ ہمارے محترم انہوں نے ڈار صاحب نے جنہوں نے یہ مجلس ارینج کی ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم اپنے علاقے کے کچھ انٹلیکچوئلز
اپنے علاقے کے کچھ پڑھے لکھے حضرات ان کو جمع کریں گے اور بہت مختصر سی مجلس ہوگی، اس میں آپ کچھ گفتگو کریں۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بات کہی جائے تو آدمی سوچے گا کہ مجھے پڑھے لکھے انسانوں کے سامنے کون سا ٹاپک لانا چاہیے۔ بولنے والے کو مختلف میدانوں میں بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی بالکل سیدھے سادے عوام ہوتے ہیں، کبھی نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، کبھی سماج کے بگڑے ہوئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی بہت مہذب قسم کے لوگ، پڑھے لکھے، انٹلیکچوئل، تعلیم یافتہ، ریٹائر افسران، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بولنے والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہی گفتگو کرے جو اس کے سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کوئی ایسا ٹاپک لینا کہ جو سننے والوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو وہ بہتر نہیں ہے۔ تو بہت سوچنے کے بعد جو ٹاپک میرے ذہن میں آئے ہیں، اللہ کرے وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ انہی ٹاپک پر کچھ دیر کے لیے گفتگو ہوگی، تقریباً 3 بجے تک۔ 3 بجے کے بعد پھر ہمارے ایک بھائی آپ کے سامنے 10-15 منٹ تک اپنی گفتگو کریں گے، ہمارے جو یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا تھا کہ سوال جواب کا کوئی سیشن ہوگا، تو ٹھیک ہے، سوال جواب بھی سنیں گے۔ بس سوال جواب میں تعمیری سوال ہونا چاہیے، تقریبی نہیں، منفی انداز کا نہیں، کسی پر اٹیک کرنے کا نہیں۔ حضرات، اس انسان کے بنانے والے اللہ نے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ نے، اس کائنات کی تمام چیزیں انسان کی زندگی کو پرسہولت بنانے کے لیے مہیا کی ہیں۔ اس انسان کی زندگی میں ساری آسانیاں جمع ہو جانی چاہیے۔ ان تمام آسانیوں کو مہیا کرنے کے لیے اس کائنات کے بنانے والے نے ایک وسیع نظام، ایک وسیع، بہت زیادہ وسیع، اتنا زیادہ وسیع کہ ہمارا ذہن اس کی وسعتوں کو سمیٹ نہیں سکے گا۔ اتنا وسیع نظام کائنات کے بنانے والے نے انسان کی زندگی کو پرسہولت بنانے کے لیے مہیا کیا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، ہوا ہی نہیں، آکسیجن۔ آکسیجن کیسے جنریٹ ہوتا ہے، پھر کیسے وہ مینیج ہوتا ہے، پھر وہ کیسے بیلنس میں رہتا ہے، امبیلنس نہیں ہوتا، نہ 21% سے زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ بیلنس کیسے ہوتا ہے، اس خالق کائنات نے اس کو پورا انتظام کیا ہے۔ اور کروڑوں سال سے اگر یہ دنیا چل رہی ہے تو آکسیجن اسی طرح سے، آکسیجن ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، کاربن مونو آکسائڈ ہو یا اور کوئی گیس ہو، اسی بیلنس کے ساتھ ہے۔ انسان کے پیدا کرنے والے کو معلوم تھا کہ یہ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، اس لیے جہاں ہوا نہ پہنچنے کا خطرہ تھا وہاں بھی اس نے آکسیجن پہنچانے کا انتظام کیا۔ اور کیسا انتظام کیا وہ سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، مگر اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ آکسیجن وہاں بھی پہنچ رہی ہے۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں کمرے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، اور سردیوں میں تو پالتھین لگا کر، اور جب سوتے ہیں تو سر کے اوپر لحاف لے کر کے، منہ بند کر کے 6-7 گھنٹے تک ہم نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی آکسیجن ہمیں ملتی ہے، تبھی ہم زندہ ہیں۔ اگر یہ آکسیجن نہیں ملے گی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بند کمرے کے اندر سر کے اوپر لحاف ہے اور وہ بھی گھنٹوں تک اندر بند رہتا ہے اور منہ بھی بند ہوتا ہے، اس کے باوجود اس انسان کو یہ آکسیجن کیسے پہنچ رہا ہے؟ اور منہ بند ہے تو ناک کے ذریعے سے آپریشن لے رہا ہے۔ اس خالق کائنات انسان کے لیے کیا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے تھا، پانی کے بغیر زندگی نہیں۔ قرآن نے پہلے کہا، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جہاں ہمیں زندگی کو ڈھونڈنا ہے وہاں سب سے پہلے پانی ڈھونڈو۔ چنانچہ جب سیاروں پر سائنسدان جاتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہاں کہ لائف سپورٹ سسٹم وہاں ہے یا نہیں ہے، اور لائف سپورٹ سسٹم کے لیے سب سے پہلے پانی ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر پانی ہے تو، اور اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی کے سہارے ہے۔ اور یہ پانی اس کائنات کے بنانے والے نے اتنی ترتیب کے ساتھ پیدا بھی کرتے ہیں، مینیج بھی کرتے ہیں، اتارتے بھی ہیں، سٹاک بھی کرتے ہیں، فریش بھی کرتے ہیں، پھر واپس انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ بھی باقی رکھا جاتا ہے۔ اگر پانی کی ساری سائنس پڑھیں ہم کہ سائنس پانی بنتا کیسے ہے، پھر وہ فضا میں بادلوں کی شکل میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے، پھر وہ بادلوں کی شکل کا پانی جو ہے واپس پانی کیسے بنتا ہے، پھر وہ کیسے اترتا ہے اور زمین میں کیسے
جذب ہو جاتا ہے، پھر زیادہ نیچے نہیں جاتا ہے بلکہ اس سطح پر رہتا ہے کہ واپس نکل سکے. اور پھر انسان کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ پیاس کی ضرورت بھی اس سے بجھتی ہے، زمین بھی اسی سے سیراب ہوتی ہے، جانور بھی اسی سے سیراب ہوتے ہیں، ہمارے جسموں کے اور کپڑوں کی صفائی بھی اسی سے ہوتی ہے. ایک ہی پانی یہ سارے کام کرتا ہے. اسی طرح سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت تھی کہ اللہ نے اس انسان کے لیے اس کی باڈی کی ضرورت کے مطابق غذائیں مہیا کی، اور باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سارے منرلز وہ ساری اس غذا میں رکھی. انسان کی باڈی کو جن جن وٹامن کی ضرورت ہے غذاؤں میں وہ سارا رکھا. انسان کی باڈی کو پروٹین چاہیے، انسان کی باڈی کو کیلشیم چاہیے، انسان کی باڈی کو میگنیشیم چاہیے، انسان کی باڈی کو مختلف قسم کے وٹامنز چاہیے، وہ تمام ان غذاؤں میں رکھے ہیں. دودھ میں، گوشت میں، انڈوں میں، سبزیوں میں، فروٹس میں، ڈرائی فروٹس میں، حتیٰ کہ دھوپ میں وٹامن ڈی ہے. یہ سارا اس کھاد کا ہے تاکہ انسان کی ضرورت پوری ہو جائے. ہوا کا انتظام بھی کیا، پانی کا انتظام کیا، غذاؤں کا انتظام کیا. اس انسان کو آرام چاہیے تھا، اس آرام کے لیے نیند کا پورا سسٹم کھڑا کیا. کاش ہم نیند کی پوری سائنس کو پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انسان یہ سوتا کیسے ہے. اس سونے کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوا ہے، 12 گھنٹے تک کام کرتے ہوئے سونے کے بعد یہ واپس کیسے جسم آ جاتا ہے، اور اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں تو بالکل فریش، اور کوئی اب باڈی میں کوئی کمزوری نہیں رہی ہے، سب ٹھیک ہوتے ہیں. نیند ہمارے جسم کے اس تھکان کو کیسے ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن ہم صبح اٹھ جاتے ہیں. یہ اور نیند لانے کے لیے اس خالق کائنات نے انسان کے لیے کیا کیا کیا. بس غرض یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے کہ اس انسان کی ضرورت کے لیے انسان پیدا کرنے والے نے سب کچھ دیا باہر، اور اندر جو کچھ اس انسان کو چاہیے تھا وہ سارا مہیا کر دیا. یاد رکھنے کے لیے میموری سسٹم، سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پاؤں، کام کے لیے ہاتھ، غذاؤں کا مزہ اٹھانے کے لیے ٹیسٹ. چاچ میں نے کتابیں پڑھا کہ یہ زبان ایک جگہ پڑھا 40,000 ٹیسٹ ریکارڈ کر سکتی ہے، اور ایک جگہ پڑھا کہ نہیں 10 لاکھ ٹیسٹ ریکارڈ کر سکتی ہے. تو غذاؤں میں ٹیسٹ رکھا اور زبان میں ٹیسٹ لینے کی طاقت رکھی. ہم زبان کو کس سے چکھ کر بتا سکتے ہیں یہ نمکین چائے ہے کہ میٹھی چائے ہے، میٹھا برابر ہے یا کم ہے، سالن مزیدار بنایا ہے یا خراب ہو گیا ہے. یہ سارا زبان پر اس خالق کا کائنات رکھا. اس باڈی کے اندر جتنا جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا اس نے دیا، بلکہ بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، اور وہ بھی اس خدا نے ہم کو دی ہے. پڑھے لکھے حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ضروری تھا وہ غذا پہلے چبائی جائے. اس چبانے کے لیے دانت چاہیے، تو اللہ نے دانت دیے. ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اس غذا کے ساتھ لعاب شامل ہو. ٹھیک، اللہ نے منہ کے اندر 6 چشمے رکھے ہیں، 6 جگہ سے لعاب پیدا ہوتا ہے، جس میں زبان کے نیچے 2 جگہ، اسی سے تھوک پیدا ہوتا ہے. جس تھوک کو ہم پھینک دیتے ہیں یہ تھوک اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے. اگر تھوک پیدا ہونا بند ہو جائے تو انسان لقمہ نیچے اتار ہی نہیں سکتا. وہ تھوک ہی کی وجہ سے انسان لقمہ اتارتا ہے. یہ تھوک ایک طرف سے لقمے کو نیچے اتارنے میں مدد دیتا ہے، دوسری طرف سے یہ تھوک اس غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی نہیں، ہمیں غذا چبانی ہے. اس چبانے کے لیے ایک بہت اہم ترین پروسیس چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم نے لقمہ دانتوں کے نیچے رکھا اور یہ دانت اس کو چبا رہے ہیں، چاہے وہ گوشت کا پیس ہے، چاہے وہ چکن کا پیس ہے، چاہے وہ پھل ہے. ہم نے سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور ہم اسے چبا رہے ہیں. یہ ایک ہی جگہ چبایا جائے گا جب تک اس کو گھمائیں گے نہیں. ہم نے سیب کا پیس منہ میں رکھا، یہ ایک ہی جگہ چبایا جائے گا، اس کو گھمانا ضروری ہے، تب وہ سارا پس جائے گا، تب وہ سارا کرش ہو جائے گا. اس گھمانے کے لیے اللہ نے سسٹم کیا پیدا کیا؟ زبان اس کو گھماتی، چکر دیتی رہتی ہے.
یعنی اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جب ہم اپنے گھروں میں چوٹ بناتے ہیں، چوٹ چٹنی، اور سل پر پتھر پر اس کو کوٹتے ہیں تو وہ بکھر جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جمع کرتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں، پھر وہ بکھر جاتا ہے، پھر وہ جمع کرتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں، تب وہ ساری چٹنی پس جاتی ہے، ورنہ کچھ پس جائے گی، کچھ کچی رہ جائے گی، کچھ ثابت رہ جائے گی، وہ بنے گا نہیں۔ آج تو گرائنڈر ہوتا ہے، گرائنڈر میں سارا ڈال دیتے ہیں تو وہ، لیکن گرائنڈر میں پیستا ہے، لگ کو گھماتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے زبان کو ہماری ٹریننگ کے بغیر ایسا بنایا کہ یہ زبان لقمے کو منہ میں گھماتی رہتی ہے اور دانت جو ہے وہ پیستے رہتے ہیں، اور مزید کمال زبان کا یہ ہے کہ زبان خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی۔ شاید بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو تو نہیں معلوم تھا یہ ساری چیزیں مجھے ہونی چاہیے تھی۔ اس خالق کائنات انسان کو یہ سب کچھ دیا۔ انسان کے خون میں کیا کیا ہونا چاہیے میڈیکل سائنس والے ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں۔ 10,000 بیماریاں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں اسی خون کے ذریعے سے۔ اس خون میں خدا نے کیا کیا رکھا ہے۔ انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جو ہی دنیا میں آیا تو اس کو سب سے پہلے چاہیے تھا اس کے لیے غذا کا انتظام۔ وہ غذا کا انتظام پیدا کرنے والے نے ماں کی چھاتی میں پیدا کر دیا ہے۔ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک ماں کی اس چھاتی میں دودھ نہیں آتا، غذائیں وہی کھاتی ہے یہ۔ لیکن جو ہی ادھر سے بچہ دنیا میں آ گیا، اسی ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، وہ گلینڈز جو یہ ملک پلانٹ چلا رہے ہیں، وہ گلینڈز تب تک خاموش تھے، اور جو ہی بچہ یہاں سے باہر آ گیا گلینڈز حرکت میں آ گئے، اور اب وہ دودھ کی نہریں شروع ہو گئی۔ اور دودھ اتنا بیلنسڈ کہ یہ جتنے خشک دودھ بنانے والے، ڈبوں کا دودھ بنانے والے کمپنیاں ہیں، تمام تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا برابر نہیں، یہ اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، دودھ پیدا تو کر دیا، اب اس کے بعد اس بچے کو چوسنا ہے، اور اس بچے کو چوسنے کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور ماں کے پیٹ میں ٹریننگ سینٹر کوئی نہیں ہے جس کو کہا جائے بیٹا آپ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے وہاں دودھ آ جائے گا، لیکن چوسنا آپ کو خود ہوگا، اور چوسنے کے لیے ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں، وہاں کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں آ کر کے اس بچے کو اگر کوئی سکھانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، سکھا نہیں سکتے، امپاسبل۔ ہم اپنے لیکچر سے اس کو سکھا نہیں سکتے، ڈاکٹر اپنے ٹریٹمنٹ سے اس کو سکھا نہیں سکتا۔ دنیا میں سکھانے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں، اس بچے کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، اس لیے اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتے۔ اس پیدا کرنے والے اللہ نے اس بچے کو چوسنے کا آرٹ وہیں سے بھیجا دیا ہے۔ چنانچہ جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، آدھے گھنٹے کیا آپ اس کو نہلائیں گے، اور نہلانے کے بعد پھر جب ماں کی گود میں دیں گے یا کسی بزرگ کی گود میں دیں گے، وہ اس کو کھجور، میں نے کتنی مرتبہ یہی دیکھنے کے لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد پھر اس کو اذان پڑھی، جو ہی اذان پڑھی تو آنکھ کھول دی، اور جو ہی کھجور چبایا اور بچے کے منہ میں رکھا تو 2 یا 3 سیکنڈ یہ بچہ رکا رہا، اس کے بعد فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سکھاتا ہے اسے چوسنا؟ اور اگر یہ بچہ نہیں چوسے گا میرے بھائی، دنیا کی کوئی طاقت سکھا نہیں سکتی۔ ہم اپنے گھروں میں تجربے کرتے رہتے ہیں، ماں کہتی ہے بچہ چوس ہی نہیں رہا ہے، یہ بابے رٹان، یہ ژوہے دیوان، یہ چوے نہیں، یہ بچہ جو ہے چھاتی نہیں لے رہا ہے، یہ چوس نہیں رہا ہے، اور بچہ چپ چاپ بیٹھتا ہے جب وہ بیمار ہو یا منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں اور وہ چوس نہیں پاتا ہے، تو اس وقت ماں تڑپتی ہے کسی طرح سے یہ چوسنا چاہیے، اور اس وقت بھی جب ماں کو دودھ چڑھ جاتا ہے، شاید نہیں بولوں، دودھ چڑھ جاتا ہے، جب جمع ہو جاتا ہے اور چوسنے والا کوئی نہیں ہوتا، ماں پریشان ہو کے بعد میں دودھ نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اس بچے کو چوسنا کون سکھاتا ہے؟ وہی ہے۔ اس بچے کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی پریشانی، اپنی پرابلم اس کو بتانی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ٹھنڈ لگی ہے، میں نے پیشاب کر دیا ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ بتانا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ تو کیا کرے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس انسان کے بنانے والے نے اس کو رونے کا آرٹ دیا، بس وہ رو کر کے بتا دیتا ہے۔ چنانچہ جو ہی بچے نے پیشاب کیا وہ رونے لگے گا، اس کو بھوک لگی وہ رونے لگے گا، اس کو پیٹ میں درد ہوا رونے لگے گا، وہ رو کر کے گویا اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، مجھے کیئر کرو، مجھے میری پریشانی دیکھو۔ اگر یہ رونے کا آرٹ اس کے پاس نہیں ہوگا، ماں باپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ کس حال میں۔ چلیے سب ٹھیک ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھی آ گیا، بچے کو چوسنا بھی آ گیا، اور وہ رو کر دکھا بھی رہا ہے، لیکن اگر ماں باپ تنگ آنے لگیں، ماں کو 10 مرتبہ رات کو اٹھنا پڑے گا، وہ کہے گا بلا مارو اس کو، یہ میرے ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے، لیکن نہیں، ماں کے دل میں محبتوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ یہ
رات رات بھر نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں اپنے بچے کے لیے کھڑی رہتی ہے، اور کبھی اس بچے کی اس مصیبت کو اپنے لیے بوجھ نہیں مانتی۔ قرآن کریم نے اس کو ریفرنس کے طور پر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو گے تو ریفرنس وہی دینا، یا اللہ جیسے میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں میرے ساتھ شفقتوں کا طوفان میرے ساتھ برتا ہے، ٹھیک وہی شفقتیں آپ ان کے ساتھ کریں۔ واقعتاً یہی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے بچے اپنے ماں باپ سے اتنی خدمت نہیں لیتے جتنا انسان کا بچہ لیتا ہے۔ بچڑا آدھے گھنٹے پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ماں کے کیئر کر اس کو لال لال نشان تمہیں ضرورت۔ گائے کو کبھی بچے کو گود میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سردی نہیں، وہ تو خود ہی سب کچھ کرتا رہے گا۔ دنیا چاہے چڑیے، چاہے فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین میں چلنے والے جانور ہوں، یا جنگلی درندے ہوں، کسی مخلوق کی نئی پود، کسی مخلوق کی نئی جنریشن، کسی مخلوق کی اولاد اپنے ماں باپ سے اتنی خدمت نہیں لیتی ہے جتنے انسان۔ اور یہ انسان خدمت لیتا ہے، مگر یہ خدمت تبھی انجام پاتی ہے جب ماں باپ کے دل میں محبتوں کا ایک طوفان ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس لیے ماں جو ہے وہ کیئر کرتی ہے، وہ کبھی بوجھ نہیں سمجھتی۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کہتے بلا گئے بلا سن ٹھیک سن۔ یہ محبتیں جو ماں کے دل میں رکھی ہیں اللہ نے، اس محبتوں کے سہارے ہی، ورنہ انسان کہاں معلوم تھا۔ یہ اس پیدا کرنے والے اللہ نے انسان کے اندر کے لیے اور باہر کے لیے سارے انتظامات کیے۔ یہ غذائیں کھائے گا، غذائیں کھانے کے بعد پھر ایک طرف سے ان غذاؤں کے تمام جوس، تمام ویٹامنز، تمام چیزیں جس میں سے نکلتی ہے وہ اس کی باڈی کو لگنی چاہیے، اور جو وہاں جو ویسٹیج تیار ہوا ہے یہ باہر نکلنا چاہیے۔ تو اللہ نے پیشاب، چھوٹے پیشاب اور دوسرے پیشاب کے ذریعے سے باہر نکالنے کا سسٹم بھی رکھا، اور یہ سارا سسٹم یہاں سے غذا جاتی ہے، اس میں سے چیزیں باڈی کو لگنی چاہیے وہ لگتی ہیں، اور باقی غذائیں باہر نکلتی رہتی ہیں، اور انسان ایک بیلنس سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس پیدا کرنے والے اللہ نے جیسے انسان کے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں، اس میں تو بہت تفصیلات ہیں، اور ظاہر ہے وہ تفصیلات اگر بیان ہونے لگیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، اگلی باتیں رہ جائیں گی، ورنہ انسان کو مزاج بنانا چاہیے غور کرنے کا، اللہ نے ایک ایک چیز کے پیچھے کیا کیا فلسفے رکھے ہیں۔ یہ جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہوئے انیٹمی پڑھی جاتی ہے، کاش انیٹمی پڑھتے ہوئے ہم اس خدا کی قدرتوں کو بھی ذہن میں رکھیں اور پھر انیٹمی پڑھیں۔ تو جناب ہڈیوں کا سارا سسٹم پڑھیں گے تو عقلیں حیران ہوتی ہے، نرو سسٹم پڑھیں گے تو عقلیں حیران ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم پڑھیں گے تو عقلیں حیران ہوتی ہے، برین کا سارا سسٹم پڑھیں گے تو عقلیں حیران ہوتی ہیں، ہارٹ کا سارا سسٹم پڑھیں گے تو حیران ہوتی ہے، بلڈ جنریشن اور سرکولیشن کا سارا سسٹم پڑھیں گے عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ پھر مرد بننے کے جو سسٹم، اللہ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات کے چپے چپے میں میری قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، تم غور نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں میری قدرت اور رحمت کی نشانیاں موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ انسان کی آنکھ کے اوپر جو کور ہے، اس کور کے اندر اللہ نے سپرنگ رکھا ہے، اور وہ سپرنگ اتنا فاسٹ کام کرتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ارادے سے پہلے ہی وہ سپرنگ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ یہ شٹر، ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا یہ سپرنگ فیل ہو گیا اور آنکھ گر گئی۔ جب آنکھ گر گئی تو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، آنکھ پڑی، وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شٹر اٹھ نہیں پاتا ہے، اور جب ان کو دیکھنا پڑتا ہے تو ایسے کرنا پڑتا ہے، پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو آنکھ واقع بچنے کی، جب ان کو پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں سوئی لگا کے رکھتے ہیں اور یہاں سوئی لگا کے رکھتے ہیں، پھر آنکھ کھولتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہنے لگے بہت معمولی چیز ہے، آنکھ کے اوپر کا کور، اس کور کے اندر جو سپرنگ ہے وہ فیل ہو گیا ہے، یعنی فالج گر گیا ہے، آنکھ نیچے گر کے بیکار ہو گیا۔ میں نے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے۔ ایک بہت پڑھے لکھے انسان، ایک کالج کے پرنسپل تھے، ریٹائر ہیں آج کل، ابھی زندہ ہیں، ان کی حالت بیچاروں کی یہی ہے، کہنے لگے میں نے 50 ہزار روپے کے انجیکشن کرائے تاکہ یہ سپرنگ واپس آ جائے، لیکن نہیں آتا ہے۔ انسان کی باڈی اللہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ اس انسان کی باڈی میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا کیا ہے، سیکھنے کے ذرائع پیدا کیے،
چنانچہ آنکھ کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ آنکھ سے دیکھ کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. کان کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ جو سننے کی چیز ہے وہ کان سے سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. زبان کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی، ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے، یہ ٹیسٹفل ہے، ذائقہ اس کا کیسا ہے، میٹھا ہے، تیکھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے، ہم نے زبان پر رکھا، چکھ کر کے دیکھا تو لگا ہاں یہ تو میٹھی چیز ہے. زبان کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے سیکھنے کے معنی کیا ہیں؟ کشمیری ہمارا کشمیری بھائی بہت آرام کے ساتھ آنکھ بند کر کے صرف ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے یہ سا امریکن ژوٗنٛٹھ، یہ دلشس ژوٗنٛٹھ. اندھیرے میں شوہر نے اپنی اہلیہ سے کہا منہ خشک ہو گیا ہے، سیب کھانا چاہتا ہوں، تریل انت. اہلیہ لائٹ نہیں تھی، اہلیہ گئی ٹوکرے میں سے سیب نکالا اور شوہر کے منہ میں دیا. اس نے جو ہی کاٹا تو زبان بتا دے گی کہ یہ کون سا سیب تھا. ٹیسٹ اللہ نے رکھا. تو سیکھنے کے لیے اللہ نے ذرائع عطا کیے ہیں. اس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ. ہم چکھ کر ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں یہ کیا. اسی طرح سے قوت رائحہ، سونگھ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. چنانچہ جیسا میرا بھی ریفرنس دیا تھا، انسان کی ناک میں بو محسوس کرنے کے لیے جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اس سسٹم کی وجہ سے یہ تقریباً 40,000 بوئیں ریکارڈ کر لیتی ہے. جو بو ہم نے آج دیکھی، سونگی، سال ہر سال کے بعد اگر یہی بو آئی بھی تو ہمارا جواب فوراً کہے گا یہ وہی ہے. ریکارڈ. لیکن ان تمام آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے مگر لمٹ ہے. کان سننے کا کام کرے گا مگر اس کے بھی لمٹ ہے. زبان چکھنے کا کام کرے گی لیکن اس کے لیے بھی لمٹ ہے. بس لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ وہاں کچھ نہیں کہہ سکتی، کان وہاں کچھ نہیں کر سکے گا. تمام یہ اعضاء کہیں گے ہمارا کام یہاں نہیں ہے، یہ تو کسی اور چیز سے آپ معلوم کریں گے. تو وہاں پر انسان کی پھر عقل کام کرتی ہے. پھر وہاں اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں. میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پلر کیسا ہے تو ہماری آنکھ بتائے گی کہ اس کا کلر کیسا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ گرم ہے یا سرد ہے تو ٹچ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ. اب ہم اپنی آنکھ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے یہ پلر خود بنا ہے یا کسی نے بنایا؟ تو آنکھ کہے کہ میرا کام دیکھنا ہے، آپ کے سوال کا جواب میرا کام نہیں ہے. ہم اپنے کان سے پوچھیں گے ذرا آپ یہ بتائیے کہاں آواز لگا کہ اس پہ کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے؟ کان کہے گا ہاں میں سن کر دیکھتا ہوں اندر کچھ آواز آتی ہے، لگتا ہے اندر کچھ کھڑکڑ ہے. تو یا تو کوئی چوہا اندر ہے یا کان کہے گا اندر کوئی آواز نہیں. اب ہم کان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ پلر خود بنا ہے یا کسی نے بنایا؟ کان کہے گا میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام سننا ہے. ہم زبان سے کہیں گے آپ نے ٹیسٹ کر کے بتایا اس کا ذائقہ کیسا ہے. اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے اس لیے کہ یہ کائرو کی لکڑی ہے اور کائرو کی لکڑی کڑوی ہوتی ہے. یا یہ ویر کی لکڑی ہے اور ویر کی لکڑی میں میٹھا پن ہوتا ہے. زبان نے چکھ کر کے بتا دیا. اب ہم زبان سے کہیں گے اب یہ بھی بتا دو یہ پلر خود بنا ہے یا کسی نے بنا؟ زبان کہے کہ میرا کام نہیں ہے، اپنی عقل سے پوچھو. اب ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیے یہ پلر خود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ عقل کہتی ہے خود دنیا میں کوئی چیز نہیں بنتی، اس کو ضرور کسی نے بنایا. دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنتی، اس کو ضرور کسی نے بنایا ہے. بس عقل یہاں تک پہنچی. اس کے بعد ہم عقل سے کہتے ہیں اگلا سوال آپ ہی حل کر دیں. جیسے یہ سوال آپ نے حل کر دیا، اگلا سوال بھی آپ حل کر دیں. وہ کون ہے جس نے یہ بنایا؟ تو عقل کہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے بتانا، یہ آپ مسجد کی انتظامیہ والوں سے پوچھو وہ کون تھا جس نے یہ بنایا. میری ڈیوٹی یہیں ختم ہو گئی. میں ایک بہت بڑا اصول سمجھا رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں. یہ کائنات ہمارے سامنے ہے. اس کائنات میں کروڑوں مخلوقات ہیں. پلانٹس، جو لوگ باٹنی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے پلانٹس دنیا میں کتنی قسم کے ہیں. تقریباً 20 ملین جو ریکارڈ میں آئے. پلانٹس 20 ملین جو ریکارڈ میں آئے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہماری تحقیقات نہیں ہے، جو باٹنی کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے. ہمارا فیلڈ یہ نہیں ہے، انہی سے سن کر بتاتے.
कीड़े मकोड़ों की दुनिया कितनी वसी है, परिंदों की दुनिया कितनी वसी है, कलर्स की दुनिया कितनी वसी है, ज़मीन के अंदर से पत्थर निकल रहे हैं, मार्बल, उसकी दुनिया कितनी वसी है। ठीक, फिज़ा में जो एनर्जी हैं वो क्या क्या किस्म की एनर्जी हैं, उसकी दुनिया कितनी वसी है। उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो वह तो और ज़्यादा वसी है। सारी कायनात कितनी बड़ी है, आप हज़रात ने खूब पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, जो नौजवान है वो आइंदा पढ़ेंगे। ठीक, हम इतना जानते हैं सूरज के अंदर कितनी 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 हीट है, बहुत अच्छा। लेकिन इस वक्त जबकि नई तहकीकात सामने आई हैं, वो ये है कि नासा ने ऐलान कर दिया कि एक और सूरज दरियाफ्त हुआ है जो इस सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा हीट अपने अंदर रखता है। इस सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा हीट अपने अंदर रखता है, उसका नाम कविजार। ये सारी कायनात है, जिसमें से कुछ कायनात को हम देख पा रहे हैं, कुछ को हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे सामने सवाल पैदा हुआ, ये खुद बनी है, ये किसी ने बनाई? हम अपनी आंख से कहेंगे तो आंख कहेगी मैं कलर तो बता सकती हूं, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। कान से पूछेंगे, वो कहेंगे मेरा सवाल, मेरी ड्यूटी ये नहीं है, ये आप अपनी अकल से पूछो। अब अकल से पूछते हैं, अकल जवाब में कहती है दुनिया में कोई चीज़ खुद नहीं बनती, कायनात खुद कैसे बनेगी। ताजमहल को देख करके कोई नहीं कह सकता बहुत हसीन है मगर खुद ब खुद बना है। अच्छे ड्रेस को देखकर कोई नहीं कह सकता बहुत अच्छा ड्रेस है मगर कपड़ा भी खुद ही बना है, कटिंग भी खुद ही हुई है, सिलाई भी खुद ही हुई है। हमारे हाथ में जो बिस्कुट है, ये बिस्कुट मजेदार है, ये खा करके कोई नहीं कह सकता ये खुद बना है। बल्कि आप बर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, टेस्टफुल है, लेकिन कभी नहीं कह सकते कि ये बर्गर खुद बना है, ये अपने पीछे लंबी कहानियां सुनाता है। हमारे हाथ में चिकन पेटी है, मटन पेटी है, ये बताती है कि ये लंबी कहानियां हैं। इसमें चिकन है, इसका मतलब ये है कि चिकन कहीं पैदा हुआ है, ये किसी पोल्ट्री फार्म में रहा है, फिर वहाँ ये बड़ा हुआ है, फिर वहाँ से आगे चला है, फिर आपके गांव में पहुँचा है, फिर वहाँ किसी ने उसको ज़बह किया है, फिर उसका गोश्त अलग किया है, फिर उसको बोनलेस बनाया है, फिर बोनलेस बना करके फिर उसको उबाला है, फिर उसमें मसाले मिलाए हैं, और उसके बाद फिर इसने पेस्ट तैयार हुआ है। ये पेस्ट तैयार होकर के अब उसको बनानी है पेटी। इस पेटी के लिए उसने कहीं से आटा लिया है, ये आटा किसी ज़मीन से गंदुम पैदा हुआ है, ये कोई अनाज उगाने वाला रहा है कहीं, चाहे वो यहाँ है चाहे कहीं और है, और उसके बाद ये गंदुम पैदा हुआ। पैदा करने के लिए उसने पूरा ज़मींदारी का सिस्टम चलाया होगा, चाहे बैल लगाए होंगे चाहे ट्रैक्टर लगाया होगा। उसके लिए ज़रूरी है उसने पहले ज़मीन में बीज डाला होगा, बीज डालने के लिए ज़रूरी है उसने पहले उसमें ज़मीन में पानी भी डाला होगा, और ये तमाम मरहले गुजरने के बाद फिर गंदम तैयार हुआ, और वो गंदम तैयार होकर फिर किसी गोदाम में पहुंचा, वहाँ से फिर उसको जमा किया गया, फिर आगे चल कर के किसी फ्लोर मिल में पहुंचा, वहाँ इसको पीसा गया, फिर ये आटा बना, और आटा बन करके आगे चलता रहा यहाँ तक कि आप तक पहुँचा, फिर आपके मार्केट में पहुँचा, फिर मार्केट से हमारे कांदरू ने ख़रीदा या बेकरी वाले ने ख़रीदा, उसके बाद फिर उसने उसके वो पेड़े बनाए, पेड़े बनाने के बाद उसमें ऑयल इस्तेमाल किया, उसमें और दूसरी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद फिर एक माहिर कुक, बेकरी वाला माहिर है, उसने ये तमाम चीज़ों को बैलेंस करके फिर आग में इसको रखा, और आग के लिए भी उसने लंबा प्रोसेस रखा होगा। हो सकता है वो सीधा साधा हमारा कश्मीरी तनूर रहा है या बहुत आला दर्जे का अवन रहा है, उसमें ये पेटी तैयार हुई है, उसके बाद ये आपके सामने आई है। ये पेटी अपने पीछे पूरी कहानी दिखा रही है। ये बिस्कुट जो हमारे हाथ में है, ये अपने पीछे पूरी कहानी दिखाता है। ये जो रिस्वा आप चबा रहे हैं या वो जो कबाब आप खा रहे हैं, ये कबाब बहुत टेस्टफुल है, लेकिन इसके पीछे लंबी कहानी है। ये कहीं जानवर रहा है, ये किसने उसको पाला है, ये कहीं मेल फीमेल पहले मिले हैं, फिर ये जानवर पैदा हुआ है, फिर पैदा होने के बाद फिर इस जानवर को पाला गया है, फिर उसको बाद में बेचा गया है, फिर या तो ये कश्मीर की पहाड़ी से उतर करके आया है या कहीं राजस्थान के जंगलों से आया है, होते होते कश्मीर पहुंचा, फिर यहाँ के कसाई के पास पहुंचा, फिर वहाँ उसको ज़बह किया गया, ज़बह करने के बाद उसका गोश्त हमारे घर में पहुंचा, फिर घर वालों ने या किसी वाजा साहब ने उसको कूटा, कूटने के बाद उसमें नमक मिलाया, वो नमक कहीं समंदर से चला होगा, फिर उसमें मिर्चें मिलाई, वो किसी सागजार से आई होंगी, और इसके बाद फिर जिस लोहे के साथ इस गोश्त को लगाया गया है,
سیخ تو گوز بچن کباب تو گوز بچن، وہ سیخ کہیں سے آیا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے یہ کباب آیا۔ یہ کباب اپنے پیچھے تمام تاریخ رکھتا ہے، یہ کائنات ساری کی ساری بتا رہی ہے میری ہر چیز کے پیچھے تاریخ۔ اب ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں جی یہ کائنات خود بنی ہے یا کسی نے؟ تو عقل کہتی ہے کائنات میں کوئی چیز خود نہیں بنتی، یا تو پتا بھی خود نہیں ہلتا، اس لیے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ عقل کہتی ہے کوئی چیز خود نہیں بنتی، تم جو کھا رہے ہو وہ خود نہیں بنا، جو تم پہن رہے ہو وہ خود نہیں بنا، جو دوائی تم کھا رہے ہو وہ خود نہیں بنی، جو تمہارے گھر میں جانور ہیں، کوئی چیز خود نہیں بنی ہے، کائنات بھی خود نہیں بنی ہے، اس کا بنانے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ اب ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تو آپ نے دیا، کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنتی، اب آپ ہی بتا دو وہ کون ہے۔ تو عقل کہتی ہے میری ڈیوٹی وہیں ختم ہو گئی، میری ڈیوٹی وہیں ختم ہو گئی۔ کیسے؟ کہ ہم نے اپنی عقل سے پوچھا کہ یہ جو بسکٹ میں کھا رہا ہوں، یہ کیک جو میں نے کھایا، یہ خود بنا یا کسی نے بنایا ہوگا؟ عقل کہتی ہے خود نہیں بنا ہے، بنانے والا کوئی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا کلر اس کو لگایا، دیکھو اس نے کتنا بیلنسڈ اس میں ٹیسٹ رکھا ہے، میٹھا زیادہ نہیں کیا، کم نہیں کیا۔ یہ چائے کا کپ جو آپ پی رہے ہیں یہ کسی نے ضرور بنایا۔ اب میں اپنی عقل سے پوچھتا ہوں آپ ہی بتا دو بنانے والا کون ہے، وہ میل ہے فیمیل ہے، وہ گھر والے ہیں یا ہوٹل والا ہے؟ تو عقل کہے گی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ پوچھو جا کر کے، یہ چائے جہاں سے آئی وہاں سے پوچھو کس نے بنائی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات، عقل کہتی ہے خود نہیں بنی، عقل کہتی ہے میں خود نہیں بنا، عقل کہتی ہے۔ اب عقل سے ہم پوچھتے ہیں آپ ہی بتا دو وہ کون ہے، تو عقل جواب میں کہے گی میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے، یہ تو اسی سے پوچھو، آپ اپنا تعارف کرا دیں یا وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجے گا وہ آپ کا اپنا تعارف کرا دے گا۔ تو اب اللہ آ کر کے کہتے ہیں میں نے یہ ساری کائنات بنائی، میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ انسان کے جسم کے حالات سنا کر کے پھر کہتے ہیں میں ہی تمہارا رب ہوں۔ کائنات کی تخلیق بیان کر کے پھر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ انسان کی تخلیق کے سارے مراحل دکھا کر افرأیتم ما تمنون، تم دیکھو ذرا تمہاری باڈی کے اندر میں نے سپرم پیدا کیا، منی، وہ پھر منی کن کن مراحل سے گزر کر کے آگے چل کر انسان بنتا ہے، یہ سارا بتا کر پھر کہتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا تم مانتے کیوں نہیں؟ اور کیا ثبوت دوں گا میں تمہیں؟ تمہاری باڈی، تمہاری ایسی باڈی میں نے بنائی دنیا میں دوسرے کسی انسان کی نہیں ہے، صرف تمہاری ہے۔ ڈی این اے بتا رہا ہے، ڈی این اے کی ساری تھیوری یہی تو بتا رہی ہے کہ جیسی میری باڈی ہے دنیا میں اور کسی انسان کی نہیں، جیسی میری آنکھ ہے دنیا میں اور کسی انسان کی نہیں ہے۔ آدھار کارڈ بناتے ہوئے فوٹو کس کا لیا گیا؟ آنکھوں کا۔ کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اس جیسی آنکھ دنیا میں ہے ہی نہیں کسی انسان کی، اسی کی ہے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہر انسان کو ایک چیز عطا کی، آپ ہی کو ہے اور کسی کو نہیں۔ فنگر سب کے ہیں مگر فنگر سب کے الگ الگ بنائے، اس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں، ہر ایک کے الگ بنائے، ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، ہر ایک کی گردن کو دیکھیے، ہر ایک کی گردن الگ الگ ہے۔ آپ فون پر بات کرتے ہیں، بعض دفعہ نام بتائے بغیر ہی آپ آواز سے سمجھ جاتے ہیں فلانا ہے، آواز میں سب کا ڈفرینس رکھا ہے۔ حتیٰ کہ چلنے کے ایکشن سب کے الگ الگ ہیں، چلنے کے ایکشن بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ سارے لوگ اپنے ہاتھ بچھا کر کے رکھیں، تمام لوگوں کے ہاتھ سیم، تمام لوگوں کے ہاتھ میں ڈفرینسز، ہر ایک کے ہاتھ الگ آئے گا۔ سب میں نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے پاؤں ہوتے ہیں، سب کے پاؤں ایک ہی جیسے ہیں، سب کے پاؤں الگ الگ ہیں، سب کے پاؤں ایک جیسے، سب کے پاؤں الگ الگ، ٹھیک؟ بس تو اب عقل کہتی ہے کہ میں تو نہیں بتا سکتی کہ بنانے والا وہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں، ان کی کوئی ٹیم ہے، یہ مل کر بنایا انہوں نے، یہ میں نہیں بتا سکتی، یہ تو وہی اسی سے آپ پوچھ لیں، اور وہ آپ سے اگر کہیں آپ کو مل جائے گا تو آپ کو بتا دے گا میں نے بنایا، اور اگر نہیں تو اپنی طرف سے وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا بھیجے گا جو اس کا تعارف کرائے گا، وہ بتائے گا ہے کون وہ۔ چنانچہ اس دنیا میں رہ کر کے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنے آپ کو دکھانا نامشکل ہے، نہیں، میرا نظام یہی ہے کہ میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، اور میرا ہی نہیں ہے، کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تمہیں ماننی ہوں گی۔
لمپ جل رہا ہے، فین گھوم رہا ہے، فین کا کام ہے ٹھنڈی ہوا دینا، لمپ کا کام بلب کا کام ہے روشنی دینا، بلاور کا کام ہے ہیٹ دینا، اے سی کا کام ہے کبھی گرمی دینا کبھی سردی دینا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پیچھے سے پاور ہے، مگر پاور نظر نہیں آتا، پاور نظر نہیں آتا، پاور کے نتائج سامنے ہیں سب کے، نتائج کو دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں پیچھے سے پاور ہے۔ بولنے والا بول رہا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، علامت ہے کہ اندر روح ہے جو روح نظر نہیں آئی۔ بولنے والا ٹھیک طرح سے بول رہا ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، عقل اس کی سلامت ہے، تبھی یہ بول رہا ہے۔ اگر عقل سلامت نہ ہوتی تو اس طرح بولنے کا سسٹم نہیں ہوتا۔ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، نشانات سے ہم پہچان جانتے ہیں کہ اندر ہے، نشانات سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اندر ہے۔ ڈاکٹر اخیر میں کیا کہتا ہے؟ آنکھ کھول کر نما وہیں شزو، ٹھیک، نبض پکڑ کے کہ نہیں، اور کچھ نہیں تو یہاں ٹپ ٹپ دبا کر کے، اور آخر میں کچھ نہیں تو ہارٹ کو دبا دبا کر کے کہے گا کہ نہیں ابھی زندہ ہے۔ اس کے بعد گویا زندگی کی علامتیں ہیں، اس کے بعد یہ نشانیاں ہیں، اور جب یہ ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گے تو کہتا ہے وہ جب اناؤنس کر دیتا ہے کہ ڈیڈ باڈی۔ اس کائنات کے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، پہچاننے کے لیے دو طریقے ہیں، اور یہ علمی طریقے بھی ہیں، نچلی سطح کے عوام کو سمجھانے کے طریقے بھی دو ہی ہیں۔ طریقہ نمبر ایک، کائنات کی ایک ایک چیز ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے میرا بنانے والا کوئی ہے، اس کو پہچانو۔ اس لیے قرآن نے ایمان والوں کو کہا غور کرو، بار بار غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تفکرون فی خلق السماوات والارض، ایمان والوں کی ایک نشانی ہے وہ غور کرتے ہیں کائنات کی چیزوں پر، اور کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کے بعد پھر جناب سوائی کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے، سوائی کا کام ہے تچن اٹھانا، اور ایسا تچن سب کو معلوم ہے، ٹھیک، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بیکار پیدا کی ہو تچن پود کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، کہنے لگے جناب 20 بیماریوں کے علاج تو اب تک سوائی سے دریافت ہو گیا ہے، اس میں سے پہلی بیماری ہے کشن ژلناؤن۔ میں تو یار سوائی سے چھا کشن وتھان کن کشن سے ژلان؟ سوائی سے الرجی پیدا ہوتی ہے یا الرجی ختم ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہی تو عجیب بات ہے کہ سوائی لگائیں گے تو الرجی پیدا ہوگی، لیکن سوائی سے جو دوائی تیار ہوئی وہ الرجی ختم کر دیتی۔ اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ مکھی کا کوئی کام نہیں، لیکن ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا بہت سارے انفیکشن تو مکھی سے ہی ختم ہوں گے، اور اگر مکھی پیدا نہیں ہوگی تو ان انفیکشن کے بعد انسانوں کو جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے ماحول صاف ہوگا مکھیاں پیدا نہیں ہوگی، اور ماحول گندا ہوگا مکھیاں پیدا ہوں گی۔ مکھیاں پیدا ہونا جو ہے وہ ثبوت اس بات کا ہے کہ ماحول صاف نہیں ہے اور آپ نے گندگی پھیلائی ہے، اب وہ گندگی جو ہے وہ مکھیوں کے روپ میں کنورٹ ہو گئی ہے، ورنہ وہ آپ کو تباہ کرے گی۔ جناب والا ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے سنا کہ جرمنی میں دکانوں سے جوئیں خریدی جاتی ہے اور سر میں ڈالی جاتی ہے، زو چوان مول اچھا روان کان، کیوں؟ اس لیے کہ سر درد کی کچھ قسمیں وہ ہیں جو جوؤں سے ختم ہوتی تھی۔ یہ جب کیمیکل کے صابن استعمال کر کر کے جوؤں بیچاروں کا خاتمہ کر دیا، ٹھیک، اب اس کے بعد بھی جو وہ سر درد کی کچھ قسمیں پیدا ہو گئے ان کا علاج ہی ان کا علاج وہی ہے، وہ جوؤں آ جانی چاہیے۔ اب اگر سمجھ میں نہ آئے تو جواب اس کا یہ ہے، جونک درک تو سب کو معلوم ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کی بیکار بنائی ہوئی نہیں، کائنات کی ایک ایک چیز بتا دیتی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا اللہ ہے، بس وہی اللہ ایک ایک چیز بیان کر کے کہتا ہے کہ اس مخلوق کے ذریعے تم خالق کو پہچانو، ٹھیک۔ جناب پروڈکٹ کے ذریعے سے انسان مان لیتا ہے پروڈکٹ کرنے والا کون ہے، آرگنائزیشن کے ذریعے سے انسان مان لیتا ہے آرگنائزر کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ سامنے ہیں اور اس کے بعد کمپنی والا کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ جو معلوم کرنے کا ہے وہ یہ کہ جب کسی حقیقت کو ماہرین کی ایک بڑی جماعت اعلان کرنے لگے اور انسان اپنی عقل سے اس کو نہ سمجھے تو اس کے بعد انسان اپنی عقل کے فیصلے کو سائیڈ پر کر دیتا ہے اور ماہرین کے فیصلے کو مان لیتا ہے، اور یہ لازمی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی انسان کو تکلیف ہو گئی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تکلیف کمر میں ہے یا کڈنی میں ہے، ادھر سے بھی درد ہے پیچھے سے بھی درد ہے۔ ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر یہاں سے دوا وغیرہ کیا کہتا ہے مجھے لگتا ہے شاید آپ کو پتھری ہے
کڈنی میں پتھری ہے اسی کا درد ہے، لیکن فی الحال آپ ٹیسٹ کر کے لے آئیے۔ چنانچہ یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہاں پتھری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو پتہ چل گیا پتھری ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کتنی بڑی ہے، لہٰذا آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے لائیں۔ الٹرا ساؤنڈ والا ہمیں لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ کی پتھری اتنے mm ہے۔ اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس آ کر کہتا ہوں کہ جناب یہ ہیں ٹیسٹ رپورٹیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے پہلے ہی سے کہا تھا آپ کو پتھری ہے، میرا شک یہی تھا، میری ڈائیگنوزنگ یہی تھی، ٹیسٹ نے بھی وہی دکھا دیا، اب آپ پتھری کے پیشنٹ ہو۔ میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں کہ میں کیوں مانوں ان کی بات؟ اس نے پتھری خود دیکھی نہیں اور بول رہا ہے، اس شخص نے پیشاب کے قطرے لیے ہیں، پتھری اس نے دیکھی نہیں اور کہہ رہا ہے پتھری ہے۔ اس شخص نے پیشاب کے قطرے بھی نہیں لیے ہیں، اس شخص نے مجھے لٹایا اور یہاں کچھ وہ چلایا اور ادھر سے مشین پر کہہ رہا ہے اتنی۔ میں ان تین آدمیوں کی بات کیوں مانوں گا جبکہ انہوں نے دیکھ کر نہیں کہا پتھری ہے؟ ان میں سے کسی نے، اور مجھے بھی نظر نہیں آ رہی پتھری ہے، ہاں درد ہے۔ تو جواب آئے گا آپ کو ماننا ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ تینوں اسی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ تو تین ماہروں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو مان لیا کہ میں پتھری کا پیشنٹ ہوں، حالانکہ نہ میں نے پتھر دیکھا، نہ ڈاکٹر نے دیکھا، نہ الٹرا ساؤنڈ والے نے دیکھا، نہ پیشاب ٹیسٹ کرنے والے لیب والے نے دیکھا۔ اس کے باوجود میں مان لیتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا ہے کہ تین ماہر بول رہے ہیں، مجھے ماننا ہے۔ کلاس میں بچے ہیں، ہمارا ٹیچر کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے فلاں چیز میں یہ وٹامن ہے، فلاں چیز میں یہ وٹامن ہے، فلاں چیز میں یہ وٹامن ہے۔ یہ وٹامن نہ اس ٹیچر نے دیکھے ہیں، نہ لیبارٹری والوں نے دیکھے ہیں، بل لیکن بتا رہے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اور ماننے والے مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ ماہرین جب کسی بات کو کہتے ہیں تو سننے والے کو ماننا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں اس کو ایک نیچرل مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ فرض کرتے ہیں ایک انسان کسی پہاڑی پر ہے اور ابھی تک وہ آبادی بھی نیچے نہیں آیا، آبادی بھی نیچے نہیں آیا ہے، وہ پہاڑی پر رہتا ہے، اور وہاں بیچارہ وہ پرانے زمانے میں شمع جلا کر کے یا لش خبر لش و ابوز متئی پرانے زمانے میں لکڑی جلا کر کے روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ یہ بیچارہ پہاڑی پر گریز کے کسی جنگل میں، ہم نے بچپن جیسا گزارا ہے، ہمارے گھروں میں ہم نے نہ لائٹ تھی وہاں، نہ لالٹین تھا، نہ سونگ، نہ شمع، اسے لش زالن۔ میں نے اپنا بچپن گزارا ہے ایسا کہ لش ہے زالن اس پنس گارس میں تو لش جلانے والا بیچارہ لش جلا رہا ہے، اس میں دھواں بھی ہوتا ہے، اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے تھے تو ہم لوگ وہ لش لے کر کے جاتے تھے۔ ہم نے شادیاں بھی ایسی دیکھی ہیں جس میں سارے ساساں لش دیر اتر مز۔ خیر، اب اس گاؤں والے کے پاس ایک آدمی پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے یار دیکھو تم اب بھی اس پسماندگی کی زندگی میں ہو، شہروں میں ایک نئی چیز آئی، اس کو کہتے ہیں بجلی، وہ پاور ہے، اس سے اتنی لائٹ آتی ہے کچھ مت پوچھو۔ تو یہ گاؤں والا کہتا ہے کیا ہے وہ لائٹ؟ کہنے لگے لائٹ ہے، وہ تار کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک انرجی ہے، وہ پاور ہے، اور اس کے بعد آگے لمپ ہوتا ہے، اس لمپ سے روشنی جلتی ہے، پیچھے سے سوئچ دبانا پڑتا ہے۔ یہ سارا سنا رہا ہے اسے۔ یہ گاؤں والا کہتا ہے بشن کیا سمجھ یہ کیا بنا چوز، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ اچھا لائٹ اس میں ہوتی ہے کہ جی ہاں بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے، اس کا فوراً ذہن جائے گا یا تو سورج کی طرف، یا چاند کی طرف، یا گج کی طرف۔ گج میں جس جون دادا چنا لائٹ نہیں آ رہا، اس کا ذہن وہاں چلا جائے گا۔ کہ ایسی روشنی ہوتی ہے، وہ کہے گا نہیں اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ اچھا اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اس میں جلتا کیا ہے؟ اس کا ذہن فوراً جائے گا لکڑی کی طرف۔ اس میں اندر جلتا کیا ہے؟ کہا جلتا وہاں کچھ نہیں ہے۔ کہ پھر وہ روشنی کس چیز میں ہوتی ہے؟ کہ وہ تار کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تو تار کے اندر کیسے روشنی ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہم اسے تعارف کرا رہے ہیں، یہ بجلی ہے، یہ تار کے اندر ہوتی ہے، اس سے لائٹ بھی ملتی ہے، اس سے فین بھی چلتے ہیں، اس سے کھانا بھی پکتا ہے، اس سے پانی گرم ہو سکتا ہے، اس سے ٹھنڈی ہوائیں آ سکتی ہیں، اس سے پریس چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ سن رہا ہے، تعجب کر رہا ہے، سن رہا ہے، تعجب کر رہا ہے۔ یہ وہ نہیں، یہ ہم ہیں وہاں، یہ ہم ہیں وہاں، اور ہم یہ سارا سن رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یار سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ میں ذہنس من جیونی یہ کیا چکران سا۔ یہ کہتا ہے ابھی آخری بات اور سنو۔ کیا کہتا ہے؟ وہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کا ہاتھ لگائیں گے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو وہ کہے گا ہاتھ لگانے سے مرے گا؟ ہاتھ ہم تبر اگر بہ اتر لاگتا مجھے تبر ذہنس مز کیا تبر وہ تو تبر، اس کو تلوار کا ذہن آئے گا، چھری کا ذہن آئے گا، درانتے کا ذہن آئے گا۔ کہا ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے تو نہیں، اس کو ہاتھ لگانے سے کیسے مرے گا؟ کھش کرا انسانس، کہتا نہیں پھش تو نہیں کرتا وہ، پھر کس کا مرے گا؟ کہتا بس مرتا ہے۔
یہ گاؤں والا سن کر کے بہت ذہین آدمی ہے، یہ ہم ہیں، ہم نے یہ سارا سنا تو ہم کہیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا ہے یہ دل میں ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ترس ایس بوزنا والی، یہ ایسی بیکار بات سنا رہا ہے ہمیں، ٹھیک۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی ساری تھیوری سنائی، کچھ عرصے کے بعد تیسرے آئے، اس میں ایک صاحب آئے کہنے لگے میں انجینئر ہوں۔ آپ کس چیز کے انجینئر ہیں؟ کا بجلی کا۔ جو بجلی کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں اسی کا انجینئر ہوں، میں تو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں، یہ سیم وہی بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب آئے، اس کے ساتھ کچھ نوجوان لڑکے تھے، یہ کہتا ہے میں کالج کا پروفیسر ہوں، یہ میرے ساتھ نوجوان لڑکے ہیں، ہم ٹریکنگ کے لیے آئے ہیں، رات ہمیں آپ کی جھونپڑی میں گزارنی ہے۔ بیٹھے جھونپڑی میں، وہاں جب وہ لش جلنے لگی اور دوہ یلوت، اب انہوں نے تذکرہ شروع کیا ہے پاور، تو وہ گاؤں والا کہتا ہے یار یہ پاور میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، آپ ہی ذرا سمجھاؤ مجھے یہ ہے کیا چیز۔ یہ پروفیسر صاحب اور وہ سارے ٹریکنگ کرنے والے لڑکے یہی سارا سنائیں گے اسے، بجلی ہے، فائدے مند ہے، اس میں لائٹ ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں خطرہ ہے، وہ تار کے اندر سے ہوتی ہے، سوئچ دبانا ہوتا ہے، ساری وہی تھیوری سنا کر کے وہ گاؤں والا کہے گا کتنے لوگوں نے اب تک آ کر مجھے سنایا، سمجھ میں میرے تو آتا نہیں یہ ہے کیا چیز، مگر کچھ نہ کچھ تو ہے، یہ ہے پہنچا یہاں، کیا نہ کہیں چھوئیے۔ اب اگر اسے کہیں گے تمہاری عقل میں نہیں آتا ہے تو کہنے لگا یار عقل رکھو سائیڈ پر، اتنے سارے بول رہے ہیں میں کیسے انکار کروں گا، بس اس مرحلے پر رک جائیں ذرا۔ میری عقل میں تو نہیں آ رہا ہے یہ، لیکن میں ہمت نہیں کر سکتا یہ کہنے کی پروفیسر صاحب غلط بول رہے تھے، انجینئر صاحب غلط بول رہے تھے، ایک ٹیچر صاحب آئے تھے غلط بول رہے تھے، ایک پیر صاحب آئے تھے مریدوں کا کہ ہاں چکر کاٹنے کے لیے میرے ہاں بھی آئے تھے وہ غلط بول رہے تھے، اتنے سارے غلط نہیں بول سکتے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میری عقل کا قصور ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ اس کی اور آگے مثال، فرض کیجئے ہم نے ابھی موبائل دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، یہ جو ہاتھوں میں موبائل اس وقت سیل فون ہے، آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی ہمیں کہتا ایک مشین آنے والی ہے اتنا بڑا ڈبہ ہوگا اس میں بٹن دبا کر کے آپ دنیا میں جہاں چاہیں بات کریں گے، تو ہماری عقل کیا کہتی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، نہ یہاں اور وہاں کا تار کا کنیکشن ہے تو کیسے بات ہو جائے گی، نہ یہاں کوئی اس وقت ہم بات کریں گے کیا مائک ہوگا بیچ میں، کیا مائک بھی نہیں ہوگا، پھر کنیکشن ہوگا کیا کنیکشن بھی نہیں ہوگا، تو اس کے بغیر بات کیسے ہو جائے گی، کہ ہوگی، تو ہم کہیں گے صاحب تجھے خبر کیا بنا، ہم اس وقت فوراً یہ کہتے تم پاگل ہو، لیکن آج سب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بابا ٹھیک اسی طرح سے جب افراد کثیرہ، اصول یہ ہے جب افراد کثیرہ کسی نامعلوم حقیقت کو بیان کرتے ہیں اس وقت انسان اپنی عقل کے فیصلے کو سائیڈ پر رکھتا ہے اور افراد کثیرہ کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، جتنے یہ ہمارے سکولوں کالجوں کے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ نے خوب بولا ہوگا، ڈسکس کیا ہوگا شیکسپیئر، دیکھا آپ میں سے کسی نے نہیں، لیکن سب کو یقین ہے۔ کیسے یقین ہے؟ ہم نے اتنا اس کو پڑھا، اتنا لٹریچر میں نام آیا، اتنے اس کے پوئمیں اور اس کی ڈرامے پڑھے کہ ہمیں یقین ہے کوئی نہ کوئی شخص تھا۔ میں ایک مرتبہ بنگلور میں تھا تو وہاں کشمیری لڑکے آئے ملنے کے لیے، ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر جب بہت باتیں ہوئیں تو ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ مجھے معافی دیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوں۔ میں نے کہا کوئی ناراضگی باتیں آپ بولیں۔ کہنے لگے مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا راجعون، بہت افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان کو خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے، افسوس کی بات ضرور ہے، تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ شاید آپ کی سکولنگ میں اللہ کا تصور رہا نہیں ہوگا کہیں، آپ کے کالج میں بھی نہیں، اس کے بعد آپ نے امریکہ میں کوئی ڈگری کی ہے، وہاں کون تمہیں بتاتا اللہ کیا ہے، اور آج کل تم امریکن کمپنی میں جاب کر رہے ہو، وہاں کون تمہیں بتائے گا اللہ کیا ہے، تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا۔ اب کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ تو اس نے سادہ کشمیری لفظوں میں کہا یس نے وشمتی سو کیا ازمانون، ٹھیک۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، ہماری دنیا میں اس سوال کو کہا جاتا ہے جاہلوں کا سوال، ہماری دنیا میں، یعنی ہماری علمی اور ہماری دینی دنیا میں اس سوال کو جاہلوں کا سوال کہتے ہیں۔ تو تھوڑا اس کا رنگ چینج ہو گیا، اس کے ذہن میں بیچارے میں تصور ہوگا میں تو جیسا جناب امریکن ریٹرن ہوں اور میں اتنی ڈگری ہولڈر ہوں تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں جاہلوں کا سوال۔ میں نے کہا ہاں ہمارے ہاں یہ جاہلوں کا سوال ہے، اور اس لیے جاہلوں کا سوال ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا مجھے دکھاؤ، یہ سوال صحیح ہے؟ بس سوچ میں پڑ گیا۔ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے مجھے دکھائیے، میں کیسے دکھاؤں گا آپ کو؟ یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ مجھے بھوک، میں نے اسے مثالیں دی، مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کہیں گے مجھے بھوک دکھائیے، میں مانوں گا، میں کہوں گا بھوک فیل کرنے کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں۔ مجھے سر میں درد ہے،
میں کہتا ہوں یار میرے سر میں درد ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پہلے دکھائیے پھر میں مانوں گا، میں کہوں گا سر درد فیل کرنے کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یہ لمپ جل رہا ہے، فین چل رہا تھا، بنگلور میں تھے ہم، میں نے کہا فین بھی چل رہا ہے، لمپ بھی چل رہا ہے، ٹھیک، میں کہوں گا بجلی ہے کیونکہ لمپ بھی چل رہا ہے، فین بھی چل رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا تب تک جب تک مجھے بجلی نہیں دکھائیں گے۔ میں کہوں گا دیکھنے کی ایک ہی شکل ہے، تار کھول کر ہاتھ لگائیے، پھر تو مانیں گے آپ بجلی ہے۔ اب جو چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا مجھے دکھاؤ، یہ سوال ہی غلط ہے۔ میری روح نظر آنے والی نہیں ہے، آپ مجھے کہو دکھائیے۔ میری عقل نظر آنے والی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیے۔ میرے اندر میموری سسٹم ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں مجھے دکھاؤ پہلے۔ میں دماغ کھول کر نہیں دکھا سکتا، یہ ہے وہ چپ، جس چپ کے اندر میموری سسٹم ہے، دماغ میں کہیں نہیں کھول کر دکھا سکتا ہے۔ مگر میں بول رہا ہوں، یہ علامت اس بات کی کہ میرے اندر عقل ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، آپ سے کم ہوگی مگر ہے۔ میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں، اس کا مطلب میرے اندر سمجھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو علامتیں ہیں نا۔ اب آپ کہیں گے میں تب مانوں گا جب، پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اقبال کا نام تو سنا ہوگا، ہاں آپ مانتے ہیں وہ کوئی انسان رہا ہے؟ کہا جی جی۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ ان سے میں نے کہا تھا، میں نے کہا شیکسپیئر کو تو مانتے ہوں گے آپ؟ کہا کہ بالکل۔ میں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے جس کو دیکھا نہیں اس کو کیسے مانوں؟ وہ کیسے مان لیا آپ نے؟ کہنے لگا سب کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اب پہنچے پوائنٹ پر، جب سب کہہ رہے ہیں تب آپ مانتے ہیں۔ تو سارے نبیوں نے کہا اللہ ہے، سارے نبیوں نے کہا اللہ ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا ہاں میں پڑھنے تو خیر حضور کلمہ والا پڑھایا، پھر ٹھیک۔ وہ اس کائنات کے خالق و مالک کو ماننے کے لیے ہمارے پاس دو ذرائع ہیں، مخلوقات کی ایک مخلوق بتا رہی ہے میرا خالق ہے، میری آنکھ بتا رہی ہے، اس کے اوپر کور لگا ہوا ہے، اس خالق کو معلوم تھا اس کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مجھے یہ کور لگانا ہے، اسے اس نے لگایا ہے کور۔ اور دوسرا ذریعہ ہمارے پاس نبیوں کے ذریعے سے آنے والی، آدم سے لے کر کے محمد تک ہر ایک نے کہا اللہ ہے۔ اور جیسے بجلی کا تعارف کراتے ہوئے پروفیسر صاحب نے بھی وہی کہا، انجینئر صاحب نے بھی وہی کہا، مولانا صاحب نے بھی وہی کہا، امام صاحب نے بھی وہی کہا، ہمارے ٹیچر بھائی نے بھی وہی کہا، اور وہ جو گاؤں کا سیدھا سادہ آدمی ہے میں چپانے اچھو وشمت، وہ بھی یہی کہے گا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے دیوبند پڑھنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ہم نے بچپن میں بجلی نہیں دیکھی، ہمارے علاقے میں بجلی تھی ہی نہیں، اس لیے ہم نے سنا تھا بجلی کوئی چیز ہے لیکن دیکھی نہیں تھی ہم نے۔ تو مجھے جتنی خوشی دیوبند جانے کی تھی اتنی خوشی تھی میں آج دیکھوں گا بجلی کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب میں پہنچا اس ٹاؤن میں جہاں سے ہم کو بس میں بیٹھنا تھا تو میں سینکڑوں مرتبہ جا کر کے وہ یہ سوئچ دباتا تھا اور جلاتا تھا، پھر دیکھتے یہ کیسی جلتی ہے یہ۔ صحیح، ہمارے سب کا معاملہ رہا ہے یہی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا تعارف کرانے کی میں کوشش کر رہا تھا، اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے ہماری زندگی میں یہ ساری خوشیاں دی ہیں، ٹھیک، مرد کو مرد بنایا، جو چاہیے تھا وہ سارا اسے دیا، عورت کو عورت بنایا، جو چاہیے تھا اسے دیا۔ اس کے بعد اسی اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک سسٹم دیا، اس سسٹم میں کچھ چیزوں کو الاؤ کر دیا، کچھ چیزوں کو بین کر دیا۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے یہ چیزیں آپ کے لیے الاؤ ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے بین ہیں کیونکہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے الاؤ کر دی ہیں، کچھ چیزیں ہماری بین کر دی ہیں۔ جتنی چیزیں بین کر دی ہیں یقیناً لازماً وہ انسان کے لیے نقصان پہنچانے والی تھی، اس لیے حرام کر دی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے پھر بھی اللہ نے بین کر دی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کتا اللہ کا بنایا ہوا جانور اور بڑی خوبیوں کا مالک، ایسی خوبیاں اس کے اندر ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس کو وہ جو ہے سٹار لگا کر کے چلاتے ہیں، وہ کوئی خوبی ہے نا اس میں بہت۔ ہم اپنی سطح پر اگر اس کی کوئی خوبی جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کسی کتے کو پالیں، اس کو کھانا پینا بند کر دیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، ڈنڈے ماریں، ٹھیک، وہ ڈنڈے کھا کر شور مچا کر بھاگ جائے گا، واپس پھر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ 10 مرتبہ اس کو برا بلا کے ہیں، پھر ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک کے فوراً دوڑ کر آئے گا، کیونکہ اس نے آپ کو مالک مان لیا۔ جس گھر کو اس نے اپنا گھر مانا اسے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، جس مالک کو اس نے اپنا مالک مانا اسے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، ٹھیک۔ وہ بھوکا ہے، وہ ساری گلیوں میں پھرتا رہے گا، ہڈیاں کھا کر کے پھر واپس آپ ہی کے دروازے پر بیٹھے گا، جس در یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ بلکہ ایک شخص نے تو لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 خوبیاں ہیں، ان 10 خوبیوں میں سے اگر ایک خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ وقت کا ولی بنے گا، ٹھیک ہے۔
لیکن اسی کتے کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اسی کتے کے ساتھ ہمارے گھر میں کاٹ بیڑو ہے، بکرا ہے، کہ یہ اس کا گوشت حلال ہے۔ لازماً فرق ہو، وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی۔ کتے کے گوشت میں جراثیم ہیں، جو جراثیم انسان کی صحت کے لیے سخت مضر ہیں، اور اندازہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کتا کاٹتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اگر خاص طور پر اگر وہ ہلکا رگون ہے، اگر وہ باولا کتا ہوگا، پھر جب کاٹتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے پھر۔ اور وہ جراثیم ہر وقت کتے کی باڈی میں موجود ہیں، وہ جب لیول ان کی بڑھ جاتی ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ جب کاٹتا ہے تو جس کو کاٹے گا وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ میں نے وہ گھوڑا دیکھا ہے جس کو ہلکا باولے کتے نے کاٹا تھا، گھوڑا بھی کاٹنے آتا تھا۔ وہ گائے دیکھی ہے جس گائے کو کتے نے کاٹا تھا، اور وہ گائے بھی جو ہے وہ باولی ہو گئی تھی۔ اور میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایک لڑکے کو بچپن میں کتے نے کاٹا تھا، جوان جب وہ ہو گیا تو پاگل ہو گیا، اور پاگل ہونے کے بعد وہ کاٹنے کے لیے آتا تھا لوگوں کو۔ مجھے فون آیا، انہوں نے کہا ہم جموں سے راجوری جا رہے ہیں، راجوری کے ہم رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ ہے، اس کو بچپن میں کتے نے کاٹا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، آج جب یہ پاگل ہو گیا ہم اس کو جموں لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ جراثیم پھیل چکے ہیں، اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے، ہم سومو گاڑی میں لے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے سکتے ہیں؟ شریعت ہمیں اجازت دے گی ہم اس کو پوائزن کے انجیکشن کریں تاکہ؟ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لینا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا اتنا کہ اس کو پوائزن کے انجیکشن کرو۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا، اپنے گھر لے جاؤ اور وہاں ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو، ہاتھ کھلا چھوڑ دو، سامنے کھانا رکھ دو، کھائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کھائے گا تو ٹھیک، مگر باندھ کر تاکہ تم کو نہ کاٹے۔ اور ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا تمہارا نہیں، اس کا پیدا کرنے والا خود ہی کوئی فیصلہ کر دے گا۔ اگلے دن صبح کو نے فون کیا کہ لڑکا مر گیا کتے کے کاٹنے۔ اب پتہ چلا کتے کا لعاب اللہ نے حرام کیوں کیا، کتے کا گوشت۔ کتے کے لعاب کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برتن میں کتا منہ ڈالے تو 7 مرتبہ برتن کو دھو۔ شیر کے جوٹے کے بارے میں نہیں کہا 7 مرتبہ دھو۔ کتا اگر برتن میں پیشاب کرے گا اس کو نہیں کہا 7 مرتبہ دھو، لعاب کے بارے میں کہا 7 مرتبہ دھو۔ صحابہ نے سنا، انہیں عمل کیا، نبی کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے۔ ٹھیک، آج ریسرچ کا زمانہ ہے، اب جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کتے کے منہ میں جو جراثیم ہیں وہ جراثیم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونے سے ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ تو 6-7 مرتبہ دھونا پڑے گا اور مٹی سے ماننا پڑے گا تب وہ صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ انگریز نے اسی بنیاد پر اسلام قبول کیا کہ جب اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے پرافٹ نے کہا ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے گا 7 مرتبہ دھو، اور بلی منہ ڈالے گا تو کچھ نہیں کرنا ہے، پیو، تو یہ فرق کیوں کیا ہے؟ چنانچہ اس نے کتا لایا، برتن میں پانی لیا، کتے کو پانی پلوایا، اور پانی بھی پلوانے کے بعد کتے کو پانی پلوایا، اس کے بعد جب دیکھا تو جراثیم، دھویا، پھر دیکھا تو جراثیم، 6 یا 7ویں مرتبہ اس نے مٹی سے جب مانجا، جب دیکھا تو جراثیم ختم ہو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں مٹی میں سینیٹائز کرنے کا جراثیم کش اجزاء ہے مٹی میں، کہتے ہیں نا سینیٹائزر استعمال کرو، سب سے بڑا سینیٹائزر مٹی ہے۔ آپ اس سینیٹائزر سے زیادہ پاورفل سینیٹائزر استعمال کرنا چاہتے ہو تو مٹی سے آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی صابن استعمال نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے مٹی استعمال کی۔ مٹی سے زیادہ بہترین سینیٹائزر کوئی نہیں، سکن کے لیے بھی اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی نہیں، ٹھیک، پیشاب کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے مٹی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ خیر، تو کتے کے جراثیم، منہ میں جراثیم ہیں، اللہ کے نبی نے اس زمانے میں بیان فرمایا جس زمانے میں نہ کیمسٹری تھی، نہ فزکس تھی، نہ بایولوجی تھی، نہ کچھ نہیں، اس وقت اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی۔ آج ہی صبح میرے ایک بھائی نے بتایا کہ انہوں نے ایک نو مسلم خاتون جو اپنی چوائس سے مسلمان بنی ہے، اپنی چوائس سے مسلمان بنی ہے، اس کو بتایا کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ میڈیکل آج بتا رہا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، سینیٹائز کرو، ہاتھ دھو کر کے کھائیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً ہاتھ دھوئیں، باتھ روم سے باہر آئیں تو ہاتھ دھوئیں اور صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ کتے کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کا لعاب کو بھی حرام کیا، کاٹ اس کا حرام نہیں کیا، اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں مسلمانوں کے لیے الاؤ کی ہیں یا لازم کی ہیں وہ فائدہ مند تھی اس لیے الاؤ کی، اور جو چیزیں
انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان تمام کو اللہ کے رسول نے بین کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان کے لیے بہت ضروری تھی، اس کے باوجود اسلام نے حرام کر دی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے دین تمہاری زندگی کو آرام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، ایک انسان کو نکاح کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اجازت نہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نیچر کے خلاف ہے، آپ نے خود ہی ضرورت پیدا کر دی ہے، آپ نے بھوک خود ہی رکھی ہے، پھر کہتے ہیں کھاؤ مت، آپ نے پیاس پیدا کر دی، پھر کہتے ہیں پانی مت پیو، آپ نے جنسی چاہت ہمارے اندر پیدا کی، پھر کہتے ہیں نکاح مت کرو۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، نکاح کرو، ایک کرو، تم دو کرو، تم تین کرو، تم چار کرو، مگر رونا مت کرنا، گناہ نہیں کرنا، جو تمہاری ضرورت ہے وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے میں نے راستہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ جی اگر ہم یہ نکاح کی مصیبت نہ لیں سر پر تو کیا فرق پڑے گا؟ ہم ویسے ہی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے کہ ہاں ویسی ضرورتیں پوری کریں گے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر تم نے اپنی ضرورت پوری کی، اس کے بعد اگر وہاں بچہ پیدا ہوا وہ کس کا ہوگا؟ اس کو کیئر کرنے والا کون ہوگا؟ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، وہ ماں کہے گی میرے سر مصیبت پڑ گئی، وہ اٹھا کر نالی میں پھینک دے گی، تو انسانوں کا حال یہ ہوگا۔ پھر ایک انسان کسی خاتون کے ساتھ جب تعلقات جوڑے گا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی لذت اٹھا کر کے وہ واپس نکل جائے گا، اس کے بعد اس پر جو بوجھ پڑنے والا ہے اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ اس لیے بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نکاح کے بغیر آپس میں کوئی تعلق جوڑیں، اور یہ تمہارے سماج کو پاک رکھنے کے لیے، تمہارے سماجی سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یورپ کے خاندانی نظام کا بکھراؤ اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو فیملی سسٹم کھڑا کیا تھا وہ کتنا رحمتوں والا تھا۔ یورپ کے خاندانی نظام کا بکھراؤ، وہاں والدین کا درجہ والدین کا نہیں، اولادوں کا درجہ اولاد کا نہیں، بھائی بہنوں کا درجہ بھائی بہن کا نہیں، وہاں زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے ایک تو ہے سائنسی ترقیات، اس میں یورپ کہاں ہے وہ سب کو معلوم، دوسرا ہے سماجی انصاف، وہ کہاں ہے وہ بھی معلوم ہے، اور دوسرے ہے خاندان کا بکھرا ہوا نظام اور ان کنٹرول سیکس، ان کنٹرول زندگی، وہ تباہی۔ بہرحال اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے جو چیزیں، اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے تعارف کرانے کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اللہ کا پورا تعارف کرایا، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے، نظر نہ آنے والے اللہ کو اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد پھر چنانچہ قیامت وہ ہے نا، صحابہ کرام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی غیر ضروری سوال نہیں کرتے تھے، غیر ضروری سوال، چنانچہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ پہلے دکھا دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ دکھا دیجئے، کبھی نہیں کہا۔ ہاں یہ سوال ضرور کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ حل نرا ربنا، یا اللہ اس وچھونا قیامت تو خدا پانون، حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، آسمان میں کہیں کوئی بادل نہیں، کہیں رکاوٹ نہیں، اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کوئی مشکل نہیں، لا تضامن فی رؤیت القمر فی لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، بخاری میں حدیث ہے یہ کہ 14ویں رات کا چاند جب فضا میں کہیں بادل گرد و غبار نہ ہو، اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، تو وہاں ہم دیکھیں گے۔ یہاں دنیا میں دیکھ کے بغیر ہم اس لیے مانتے ہیں کہ سارے نبیوں نے کہا۔ علامہ اقبال کی مجلس میں طرح طرح کی علمی باتیں ہوا کرتی تھی اور بڑی یادگار چیزیں ہوتی تھی، وہ اقبال کی مجلس بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ جاوید منزل کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، جاوید منزل اقبال کا بیٹا تھا جاوید، اور انہوں نے جو آخر میں مکان بنایا تو اس کا نام رکھا تھا جاوید منزل۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے، خدا ہے، تو مہربانی کر کے آپ مجھے کچھ پوائنٹس لکھوا دیں جن پر میں وہاں گفتگو کروں گا، مگر وہ پروف ہونے چاہیے خدا کے لیے۔ تو اقبال نے کہا میرے پاس کوئی پروف نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس نہیں، جس نے فلسفہ بھی پڑھا، سائنس بھی پڑھی، ادب بھی پڑھا، لٹریچر بھی پڑھا، قانون بھی پڑھا، مذہب بھی پڑھا، لائبریریوں کی لائبریری نے آپ نے اتاری ہیں، تو آپ کے پاس نہیں تو پھر اور کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی نہ سائنسی پروف، نہ فلسفیانہ پروف، نہ لاجک کا پروف، میں نہیں۔ کہنے لگے آپ تو خدا کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل مانتے ہیں۔ کہا کیوں مانتے ہیں؟ تو اقبال نے ایمان افروز بات کہی،
کہا محمد نے کہا خدا ہے، اس کے بعد مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں۔ محمد نے کہا خدا ہے، مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں۔ ایک اتھیسٹ قسم کا انسان ہمارے ایک بڑے مولانا کے پاس آئے تھے اور کہا دیکھیے میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، میں نے سنا آپ یہ جو ہیں مسلمانوں کے مذہبی سکالر ہیں، تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے اور اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، مگر میں آپ سے ملاقات کرا دیتا ہوں اس انسان سے جس نے خدا کو دیکھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ کہنے لگا وہ ملاقات وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا اس کا نام ہے محمد۔ کہا میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے، نہ اس دنیا میں کوئی دیکھ سکے گا، البتہ میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا ان سے جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے، اس کا نام ہے محمد۔ انہوں نے کہا کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا بس یہی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا بس کل صبح سے آ جائیے آپ۔ بس اگلے دن آیا، کہنے لگا جناب ملاقات؟ کہنے لگا ملاقات تو نہیں ہو سکتی، ڈیٹیل میں ان کو سناتا ہوں۔ اس نے سیرت پاک سنانی شروع کر دی۔ محمد ایک بیٹا تھا، اس کے والد کا نام یہ، اس کا باپ مالدہ کا نام یہ، ہوتے ہوتے 7 دن میں ساری سیرت سنائی۔ کہا اس شخص نے کہا ہے خدا ہے اور میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اب آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں نے بھی مان لیا خدا ہے، کہ جس کے حالات آپ نے سنائے اس سے زیادہ سچا تو میں نے سنا بھی نہیں کوئی۔ یہ اتھیسٹ زمان ہو گیا۔ لکھنؤ میں ہوا یہ واقعہ لکھنؤ میں ہوا، اور جن عالم کے ساتھ ہوا ان کا نام تھا حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنا میرے بھائی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت ہم کو نصیب ہوئی الحمدللہ۔ ایمان کی دولت ہمیں نصیب، اللہ کا فضل و احسان، بہت شکر گزار۔ بلکہ اس بھائی کو تو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے جس کو قربانی کے بعد اسلام کی دولت مل گئی۔ ہمارا معاملہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر اللہ ہمیں پہلے اس سوال کا جواب مانگے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں نے تم کو اسلام کی دولت دی تھی، تم نے کیا قربانی دی، تو ہمارا سر نیچے ہوگا، جواب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب اسلام کو ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، فالو کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے۔ اسلام رحمت ہے، یہ مصیبت نہیں۔ اسلام نعمت ہے، یہ پریشانی نہیں۔ اسلام پر چلنا مشکل نہیں، اسلام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بار بار میرا دین بہت آسان ہے، بار بار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان کر کے کہا ان الدین یسر، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ، بیٹھ جاؤ نا کیوں، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، پہلے بندے کو صلاحیت دیتے ہیں، بعد میں آرڈر دیتے ہیں۔ صلاحیت دیے بغیر اللہ تعالیٰ آرڈر نہیں کرتے۔ کسی چیز کی صلاحیت دی نہیں، پھر کہیں گا کرو، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے مال دیں گے، پھر بعد میں کہیں گے اب زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے عقل دیں گے، پھر کہیں گے اب میرا حکم یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم بچے پر کوئی حکم نہیں، یہی وجہ ہے کہ مجنون پر کوئی حکم نہیں، یہی وجہ ہے کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو۔ اگر آپ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں، آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ بندہ کھڑا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کھڑے رہو، کہ نہیں حضرت یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پہلے باڈی جسم کے اندر طاقت دیں گے عمل کرنے کی، بعد میں کہتے ہیں اب تم یہ کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ہم اسلام کو اگر سمجھتے ہوں یہ بڑا مشکل ہے، ہرگز مشکل نہیں ہے، ہاں ہمارا ٹیسٹ بدل گیا ہے اس لیے ہم کو لگتا ہے مشکل ہے۔ اسلام اگر کہتا ہے رشوت جرم ہے، یقیناً جرم ہے، اس لیے کہ جب رشوت ہوگا تو رشوت ظلم ہے۔ اسلام اگر کہتا ہے زناکاری جرم ہے، یقیناً جرم ہے، اس لیے کہ اگر زناکاری پھیل جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح سے گلیوں میں کتوں کے بچے ملتے ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے بچے گلیوں میں ملیں گے۔ اسلام اگر کہتا ہے سود جرم ہے، یقیناً جرم ہے، اس لیے کہ سارا معاشی بحران پیدا ہوتا ہے سود کی بنیاد پر۔ اسلام اگر کہتا ہے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچانا جرم ہے، یہ تو انسان کے مفاد میں ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کو ستائیں گے، آپ اس کی طرف سے رحمت کی امید نہیں کر سکتے، پھر آپ یہاں سے ستائیں گے وہ وہاں سے ستائے گا، تو آپ کی زندگی خود کی جرم بن جائے گی۔ اسلام نے جن جن چیزوں کو لازم کیا ہے وہ انسان کے لیے مفید ہیں، اور جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسان کے لیے مضر ہیں، تبھی حرام کیا ہے۔ یہ اسلام کی دولت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہوئی۔ یاد رکھنا چاہیے ہر نبی کو جو دین ملا وہ سچا دین تھا، مگر کوئی قوم اپنے دین کو بچا نہ سکی۔ عیسائیوں کے پاس جو خدا کی بھیجی ہوئی کتاب تھی بائبل، آج دنیا میں وہ بائبل نہیں ہے جو ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے بھیجی تھی تورات، یہودیوں کے ہاتھوں میں جو تورات، یہ وہ تورات نہیں ہے۔
اسی طرح سے دوسری قوموں کے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں تو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی ہیں یا خود کے لوگوں کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی کتابیں ہیں. لیکن محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سارا قرآن محفوظ ہے، موجود ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ممکن نہیں ہے تبدیلی ہو جائے. اور یہ اعلان یا یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے جب بھی ریسرچ کیا ہے، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، ریسرچ کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے. جرمنی میں مشہور شہر ہے میونخ. یہ میونخ وہی شہر ہے جس شہر میں علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی تھی اور ڈاکٹر بنے تھے. میونخ یا میونک، آپ کے لاسٹ میں لائیں یا کے ایچ لائیں. اب تو اس یونیورسٹی کی وہ حیثیت نہیں رہی، ایسے جیسے ایک زمانے میں آکسفورڈ کی تھی، اب شاید اتنی اہمیت اس کی نہیں رہی. ایسے میونخ یونیورسٹی کی حیثیت بہت بڑی تھی. تو علامہ اقبال لندن سے جرمنی گئے اور وہاں انہوں نے فلسفے پر ڈگری کی تھی اسی میونخ یونیورسٹی سے. اس میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا قرآن کو چیک کرنے کے لیے، قرآن کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ملاوٹ کہیں ہوئی ہے، کچھ گڑبڑ ہے یا نہیں. ٹھیک 40,000 قرآن اس میں جمع کیے گئے. صحابہ کے زمانے کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن بھی اس میں تھے، اور بعد کے زمانوں میں جہاں جہاں دنیا میں قرآن پرنٹ ہوا وہ بھی. اس طرح سے 40,000 قسم کے نسخے جمع کیے گئے. ان کے بعد ان کو ٹیلی کیا گیا. ادارہ یہودیوں کا تھا، ممبران سارے کے سارے یہودی تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ کرسچن ہوں گے، کچھ اتھیس قسم کے لوگ ہوں گے. آخر میں انہیں رپورٹ دے دی کہ اس قرآن میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ملی. یہودیوں کی، مسلمانوں کی نہیں، قرآن اتھنٹک. نمبر 1. نمبر 2، جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہر نبی ہدایت والا، اس کے زبان سے نکلنے والی ہر بات ہدایت، اس کے جسم سے نکلنے والے تمام ایکشنز ہدایت. مگر کسی نبی کی کوئی بات ریکارڈ میں کہیں نہیں ہے، نہ کسی نبی کا کوئی ایکشن ریکارڈ میں نہیں ہے. ہم اگر یہودیوں سے کہیں گے کہ صاحب ہم آج کے بعد کھانا ویسے ہی کھائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، اب ہمیں ڈیٹیل بتائیے کیسے کھاتے تھے وہ. ہم اگر عیسائیوں سے کہیں گے کہ صاحب میں اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہوں گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اب ہمیں ڈیٹیل بتائیے. کسی پاس کچھ نہیں. لیکن محمد رسول اللہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سارا ریکارڈ میں، جو انہوں نے کیا وہ بھی ریکارڈ میں. اگر آپ نے کوئی ایسی ایکشن کی ہے جس ایکشن پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، ایکشن پر عمل کرنا نہیں ہے، وہ ایکشن میں ریکارڈ میں موجود ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث. حدیث کا مطلب ہوتا ہے نبی محترم نے جو کہا وہ بھی، اور نبی محترم نے جو کیا وہ بھی، سب. چنانچہ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی صحابہ نے یاد رکھی ہیں اور اس کو کتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں. میں مثال بتاتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں لیٹ گئے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے رکھی، بس ختم. اب اس کے معنی یہ تو نہیں کہ ہم جائیں گے خانہ کعبہ میں پھر لیٹ جائیں گے پھر ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے رکھیں گے. یہ اس لیے نہیں بیان آپ عمل کریں اس پر، لیکن چونکہ نبی کا ایکشن تھا ایسا، اسے ریکارڈ کر لیا. اور ہم سند کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ امام بخاری کہیں گے مجھے یہ بات اس نے سنائی، اس کو اس نے سنائی، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس شخص نے اس سے سنی. یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا خانہ کعبہ میں لیٹ گئے اور اس کا ٹانگ ایسے رکھی. دوسرا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور جب مسجد میں آئے تو ایسے نگاہ ڈالی، پھر آپ نے ایسے کیا. بخاری میں حدیث ایسے کیا. ظاہر ہے اس کے معنی تو نہیں کہ ہم یوں کریں گے ہم بھی. ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ نے ایسے کیا، یہ حق ہے. اب صحابی نے کر کے دکھایا، ایکشن کر کے دکھایا. ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو سورہ فتح نازل ہوئی. اور جب سورہ فتح نازل ہوئی اور بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے سوچنے لگے 2 سال پہلے سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا ہم نے آپ کو فتح دے دی، تو ہم آپ کو فتح دے دی، اور آج مکہ فتح ہو رہا ہے. اس وقت حضور نبی علیہ السلام ایک خاص انداز سے وہ تلاوت کر رہے تھے. وہ جس انداز سے وہ تلاوت کر رہے تھے صحابی اسی انداز سے تلاوت کر کے دکھا رہا تھا. پھر اگلے والوں نے اسی انداز سے تلاوت کر کے دکھائی، پھر اگلے نے اسی انداز سے تلاوت کر کے دکھائی، یہاں تک کہ محدث تک پہنچ گئی. تو ایکشنز بھی ریکارڈ میں ہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن میں محفوظ، آپ کے ارشادات میں محفوظ. نمبر 3، دنیا کے کوئی مذہب انسان کی نیچر کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا ہے سوائے اسلام. سوائے اسلام کوئی مذہب انسان کی نیچر کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا سوائے اسلام. ڈیٹیل بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے.
وہی اسلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. ہمیں آنکھ بند کر کے کہنا ہے اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. یا اللہ ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، آپ نے آپ کو دیکھا نہیں. محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں. آپ نے اور آپ کے نبی نے جو کچھ لازم کیا ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے. سستی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی تو توبہ کریں گے. آپ کے اور آپ کے نبی نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اس سے ہم بچیں گے. اگر اس کی خلاف ورزی کبھی ہو جائے گی تو ہم توبہ کریں گے، مگر ہم سمجھیں گے یہ جرم ہے. بس میں اس مختصر قسم کی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں اس حدیث کے ساتھ کہ جو حدیث ہمارے لیے میسیج بننی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تو اس حج میں آپ نے ایک طرف سے امت کو الوداع کہا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اگلے سال تم سے یہاں پر ملاقات اب نہیں ہوگی. اور اس الوداع کہنے کے ساتھ ہی پھر آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے آخری بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا، وہاں اب تم سے ملاقات ہوگی، مگر تم اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا ہے کہ میری زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ اور بس ایک حدیث سنا کر کے اسی حدیث کو اپنے لیے میسیج بنا کر کے پھر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بات میں ختم کرتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے، سخت نفرت ہے اس انسان سے، بہت زیادہ بغض ہے اس انسان سے جو الد الخصم ہو. الد الخصم. اس کے بعد وہاں سوال آتا ہے یہ الد الخصم یہ تو ٹرم ہے کوئی، جس کے معنی معلوم ہونے چاہیے. تو جواب الد الخصم وہ انسان جس کا بیہیویئر، جس کا رویہ، جس کا طرز عمل، جس کا وتیرہ اتنا خراب ہو کہ ہر انسان کان پکڑتا ہو. ایسے انسان کو الد الخصم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے بھی اس سے نفرت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں تم اگر باپ ہو تو بہترین باپ بنو، تم اگر بیٹے ہو تو بہترین بیٹا بن کے دکھاؤ، تم اگر کسی کے بھائی ہو تو بہترین بھائی بن کر کے دکھاؤ، تم اگر کسی کے استاد ہو تو بہترین استاد بن کر دکھاؤ، تم اگر پڑوسی ہو یقیناً پڑوسی ہوں گے کسی کے، بہترین پڑوسی. اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی، اچھا کسٹمر، اچھا دکاندار، اچھا استاد، اچھا ڈاکٹر، اچھا افسر، اچھا ماتحت، اتنے اچھے کہ جب تم وہاں سے ہٹ جاؤ تو لوگ کہنے چاہیے اتنا اچھا تو مل نہیں سکتا. جب تمہاری وفات ہو جائے تو تمہارا محلہ، تمہارا گاؤں تمہارے متعلق زبان نہ کھول سکے، اتنا اچھا تمہارا کردار ہو. جب تم ریٹائر ہو جاؤ تو تمہارا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے اس جیسا آدمی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں. جب تم وفات پا جاؤ تو تمہاری کمیونٹی کے لوگ کہنے چاہیے یوتھ نفری بننا. جس طبقے میں اتنے اچھے رہو تمہارے ذریعے سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور کسی نے تم کو دکھ پہنچایا تو تمہاری طرف سے انتقام نہ ہو. معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، محبتوں کے ساتھ جینا سیکھو، محبتیں بانٹنا سیکھو. اور آخری بات، خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے. خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے. وہی اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اللہ اسی اسلام پر ہم کو قائم اور دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.